الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیریئر کونسلنگ جو ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر اور جتنے بھی اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر اس چیز کی گائیڈنس شروع ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر ویسٹ کے اندر بھی اس کے اوپر آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں کہ کیریئر کونسلنگ ہو کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے وغیرہ۔ لیکن جو یہاں پر ہم لوگ کیریئر کونسلنگ کی بات کرنے لگے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو آپ لوگوں کی پیاس ہونی چاہیے نا وہ اس سے نہیں بجھنی چاہیے، کیونکہ وہ جو آپ کو گائیڈنس دیں گے نا وہ ساری گائیڈنس ہے دنیاوی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ نے کس طرح، آپ چاہتے کیا ہیں اور اس کے مطابق آپ نے کس طرح پیسہ زیادہ کمانا ہے، یا آپ کو مشہوری کا شوق ہے، یا آپ کو شوق ہے کہ میری وجہ سے سائنٹیفک کنٹریبیوشن کوئی ہو، وہ ویژن اور ہے، وہ مقصد ہی کچھ اور ہے، وہ روڈ ہی الگ ہے۔ ہم نے اس روڈ پہ نہیں جانا، ہماری روڈ الگ ہے، ہمارے لیے کچھ اور مقاصد ہے۔ اور ہمارے جو مقاصد ہیں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم کہیں آخرت ہی ہے بس، کیونکہ ہماری دعا کیا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں کے خیر ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ تو کوئی ایسا راستہ ہمیں ملے کہ ہم دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب رہیں، اپنے جو دینی ذمہ داری ہے وہ پوری کر سکیں، اور جو آخرت کے اندر جو ہمارے سے سوال ہوگا وہ بھی ہم لوگ کر پائیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، کوئی ایسی چیز ہو سکے۔ لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جس دور میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں یہ دور ہے فتنے کا دور۔ فتنہ تو ہر آزمائش کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ صحابہ کے لیے بھی آزمائشیں ہوتی تھیں اس دور میں، غزوہ تبوک غالباً سب سے بڑی آزمائش ہوئی تھی ان کے لیے۔ لیکن احادیث کے اندر فتنے کا دور اسے کہا ہے جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، قرب قیامت کے نزدیک جو چیزیں ہوں گی اس کے اندر جو فتنے کا دور ہے وہ کہ ایسے ایسے طریقوں سے آزمائش آئے گا کہ انسان کا مومن ہونا اور سچا کھرا ہونا وہ رہ جائے۔ اس پوائنٹ کے اوپر اینڈ میں آؤں گا کہ فتنے کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ ہم کیوں اس زمانے میں پیدا ہو گئے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں جس سے سونا جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اب میں اور آپ اگر ہوں گے، ہمیں تو کوئی بھی کوئی دکھا دے گا کہ یہ جیولری ہے تو ہم تو کہیں گے واقعی جیولری ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک کو بندہ واقعہ بتا رہا تھا، ایک فیملی آئی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں چوری ہوئی تھی، گھر کے ملازم نے چوری کر لی۔ اس نے کہا کیا چوری اتنی چلاکی سے کی کہ جو بیگم صاحبہ کے جو سونے کا سیٹ پڑا ہوتا تھا نا، اس نے وہ سیٹ جو ہے نا اس کا ایگزیکٹ ایک آرٹیفیشل بنوا کے بیگم صاحبہ کو تو آرٹیفیشل رکھوا دیا اور خود اوریجنل لے کے چلا گیا۔ وہ بیگم صاحبہ کتنے مہینے وہ آرٹیفیشل پہن کے پارٹیز میں جا رہی ہیں وغیرہ، اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں کتنا اچھا سوٹ وہ پہنا ہوا ہے، سیٹ کتنا اچھا میرا تھا۔ بعد میں جا کے کبھی بیچنے کی ضرورت پڑی، اس کو بیچنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، جو سونار تھا، جو گولڈ سمتھ تھا، اس نے کہا یہ تو آرٹیفیشل جیولری ہے۔ تب ان کے پیروں سے زمین نکلی، آرٹیفیشل جیولری، میں تو کتنا مہنگی ہم نے جیولری لی تھی۔ تو میں اور آپ ایسے ہی ہیں، اگر ہمیں بھی کچھ جیولری کے پیس دکھایا جائے نا، ہم پہچان سکتے ہیں یہ اصل سونا ہے؟ ہم تو نہیں پہچان سکتے۔ صحیح پکا ٹیسٹ کیا ہے جو پہلے کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، وہ کیا ٹیسٹ ہے؟ اب تو خیر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اب تو چور کیا کرتے ہیں، وہ میٹیلک سینسر نہیں ہوتے ہیں، گولڈ کی سیٹنگ کر کے لے آتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ سونا کہاں پہ ہے، وہ ڈیٹیکٹر خود ہی بتا دے گا کہ کہاں ٹیٹیاں زیادہ ہو رہی ہے گھر کے اندر۔ اینی وے، تو اولڈ ٹیسٹڈ وے کیا ہوتا تھا سونے کو چیک کرنے کا؟ اس کو جلایا جاتا تھا، ہیٹ اپ کیا جاتا تھا، اسے گرمایا جاتا تھا اسے، اگر تو کوئی اور چیز تھی اور اس کے پاس سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ پگھل جائے گا، اور حقیقت سامنے آ گئی، یہ تو دجل ہوا ہے ہمارے ساتھ، فریب ہوا ہے۔ اگر تو وہ چیز سونا تھا لیکن کچھ اور بھی اس میں ایڈ اپ ہوا ہوا تھا، پیور گولڈ نہیں تھا، تو جو پیور امپیورٹیز تھیں وہ میلٹ ہو جائیں گی، پگھل ہو کے اتر جائیں گی، جو اصل تھا وہ قائم رہے گا۔ تو یہی چیزیں ایک مرد مومن کو اتنا آزمایا جائے، ایک مومن کو اتنا آزمایا جائے کہ اس کا مومن ہونا اور اس کے اندر ذرا سا بھی ذوف اور نفاق اور کوئی بھی چیز ہے، دنیا پرستی ہے اور دل کے اندر کوئی بیماری ہے، تو وہ صاف ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ یہ آزمائش ہے، اور اس دور کے اوپر سب سے زیادہ ذکر کیا ہوا ہے کہ سخت سے سخت آزمائشیں اسی دور میں ہونے والی ہیں۔ ان چیزوں میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ اچھا، اب ہم کیریئر کے پاس آتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف۔ آپ لوگوں نے سیرت النبی بھی پڑھ لی، اگر آپ لوگوں نے صحابہ کا بھی واقعات پڑھ لی اچھے دور میں، وہ یقیناً وہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے لیے اہل بیت اور صحابہ جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر آپ باریک بنی سے دیکھیں، مائنیوٹلی دیکھیں گے، تو پرابلم یہ ہے کہ اس دور میں اس دور میں بہت فرق قائم ہو چکا ہے۔
اس دور کے اندر ایک مرد جو ہوتا تھا جس نے فیملی کو رن کرنا ہے، ویسے فیمیل بھی جاب کر سکتی ہے، اگر اسلام کے حدود کی لمٹس قائم رکھی جائیں تو فیمیل بھی جاب کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں بھی جاب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایون کہ اگر فیمیل جو ہے وہ زیادہ جاب اورینٹیڈ یا کریئر اورینٹیڈ ہے اور میل جو ہے وہ پارشلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہے رسپانسبلٹی، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک کلاسیکل اگزامپل کیا ہے کہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر کو پرووائڈ کرنا ہے، پروٹیکشن بھی دینی ہے اور پرووائڈ بھی کرنا ہے. کلاسیکل ایگزامپل. اب اس دور کے اندر جو صحابہ تھے یا جو لوگ مومن تھے، بعد میں تابعین کا دور، اس دور کے اندر بھی، تب آپ بتائیں کہ تب کے منتھلی ایکسپینس کیا ہوتا ہوگا؟ ماہانہ خرچ کیا ہوتا ہوگا؟ بجلی کا بل آتا تھا؟ کوئی بجلی نہیں. انٹرنیٹ کا بل آتا تھا؟ کوئی کیبل ٹی وی نہیں ہے. موبائل فون کا بل آتا تھا؟ نہ، سوال نہیں پیدا ہوتا. ٹیلی فون کا بھی بل نہیں آتا، گیس کا بھی بل نہیں آتا، پانی کا بھی بل نہیں آتا. پانی شانی کہاں سے لیتے تھے؟ کنویں سے جا کے بھر کے لے آئے، بس. کسی کا ٹیکس تھوڑی لگا ہوا ہے کہ کسی نے وہ کر لیا. اور کیا ہوتا تھا؟ اور کیا خرچے ہوتے تھے مہینے کے؟ زیادہ تر کیسز میں آپ دیکھیں گے لوگوں کے پاس اپنے جانور ہوتے تھے، بکریاں، اونٹنیاں، یہ اپنے پاس ہوتے ہیں. دودھ ان کا وہاں سے حاصل کر لیا کرتے تھے. پریما دودھ ملتا تھا تب، نیسلے ملتا تھا، یہ تو نہیں ملتی تھی یہ چیزیں. اور کیا چیز ہوتی تھی بتائیں؟ اور ڈیلی کے خرچے کیا ہوتے تھے؟ اب یہ ڈیپ فریزر جب تک نہیں تھے ہمارے پاس تو لوگ کیا کرتے تھے تب؟ ٹھیک ہے، ڈیپ فریزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو کس طرح یوزیج ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے، اب ڈیپ فریزر آ گئے ہیں ہمارے پاس. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اب اسٹاکنگ کرتے ہیں نا. اب پہلے اسٹاک نہیں کرتے ہوں گے، فریش چیزیں زیادہ آئیں، فریش کر لیں، یا بہت کم کیسز کے اندر جو ہے نا اگر گوشت یا ایسی چیزیں اس کو پریزرو کرنا ہے تو ڈبل روٹی مارکیٹ سے نہیں لینے کی ضرورت پڑتی تھی. تب کوئی چیز نہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آئل اور یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ جو ہم کہیں گے جس طرح سے اب کمرشلی اویلیبل ہیں اس طرح ہوں گی. تب کی لائف زیادہ سمپل تھی. لوگ زیادہ تر اپنی چیزوں پہ ریلائی کرتے تھے، یعنی کہ گوشت وغیرہ ہے تو اپنی مرغیاں پالی ہوئی ہیں، اپنی مرغیوں پالنے کے لیے بھی ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ بکریاں چرانی ہیں نا بس. جب بکریاں چرانے لے کے جاتے ہیں کوئی بل آتا ہے؟ تب کوئی بل نہیں آتا. بکریاں کھائیں گے، آپ نے بس ساتھ چلنا پھرنا ہے. اب کیا ہے؟ اب اگر بل فرض کسی کے پاس کسی نے فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا یہ رول ماڈل چل سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اب تو اس کو جو ہے نا اس کے لیے ٹیکے بھی لگانے پڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے پرووائڈ کرنا پڑتا ہے جانوروں کے لیے. اچھا، اب واپس اپنی فیملی کی طرف آ جائیں. تب اگر کوئی بیمار ہو گیا تو کیا علاج ہوتا تھا؟ دیسی علاج ہوتے تھے سارے، دیسی علاج ہوتے تھے نا سارے. اب کیا علاج ہوتے ہیں؟ اب ایک کسی کے ہاں اولاد ہو گئی ہے یا کوئی بچہ ہے کچھ ہے، وہ اتنی مہنگی مہنگی ویکسینیشن لگ رہی ہوتی ہیں، 4,000 کا ٹیکہ ہے اور فلانی بیماری بھی ہے اس کی بھی ٹیکہ لگنا ہے، اور یہ ڈاکٹر کی فیس 1,500، 1,000، 700، 500 ویری کر سکتی ہے. فار اے فیو سیکنڈس اس نے صرف چیک کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا آپ کو باہر بھیج دینا ہے اور اس نے اتنی فیس چارج کر لینی ہے. پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اچھا، پہلے ایک اور چیز یہ کہ جہاں تک میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، آف کورس وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ترقی ہو، بیماریاں کا علاج ہو اور لوگوں کی تکلیف میں کمی ہو، وہ سب چیزیں مطلوب ہیں ہمیں. لیکن ایک اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو بہت خطرناک جان لیوا تھی نا، بندہ اس میں ملوث ہوا، بیمار ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو وہ فوت ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اس کا بہت حد تک مہنگے علاج ہیں اس کے. مثال کے طور پہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا، اب یہ کہتے ہیں چلو یار اب اللہ اللہ کرو، مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں آپ کے، یہ تو نہیں کہیں گے نا. علاج کرنے کی کوشش کریں گے، لاکھوں روپے میں اس کا علاج ہوتا ہے، 2 لاکھ روپے ایک مہینے کے لگ رہے ہوں گے. تو یہ ایکسپینس اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ ایکسپینس نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. اچھا، اس زمانے میں آپ کو کون سے واقعات ملتے ہیں کہ یہ فلانے جو صحابی تھے وہ اپنے بچوں کے لیے وہ الیکٹرانک کار لے کے آئے تھے اور یہ ڈرون لے کے آئے تھے اور یہ پلے اسٹیشن، اور سمجھ لگ رہی ہے بات کی؟ یہ تھے، یہ ٹوائز ایسے ہوتے تھے تب، اتنے ایکسپینسو ٹوائز ہوتے تھے کبھی، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یہ خرچے تھے ہی نہیں تب سرے سے. بچوں کا کیا ہے؟ بچوں کو کوئی کھلونا نہیں ملے گا تو وہ تو یہ گدیوں کو کھلونا بنا لیں گے. جن کے گھر میں یہ بھی نہیں ہوگا وہ باہر مٹی اور پانی اور وہ جو گھاس ہے ان کو کھلونا بنا کے کھیلنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایکسپینس نہیں ہوتے تھے تب. آپ کو واقعات ہی نہیں ملیں گے کہ صحابہ جو ہیں وہ اپنے فیملی کو لے کے پارک جا رہے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں مری جا رہے ہیں ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے، وہ جاتے تھے کہ مری یا ایسی کوئی جگہ تفریح کی جگہ نہیں جاتے تھے وہ کہیں بھی.
یہ ڈفرینس ہے نا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز غلط ہے. انفیکٹ میں اپوزٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے نا کہ یہ اسراف ہوگا یا یہ تبذیر ہوگی، دونوں کا فرق ہوپفلی آپ کو پتہ ہے اسراف اور تبذیر کا، تو یہ آپ لوگوں کی سوچ بہت غلط ہے. اگلی جنریشن کی غلط تربیت ہوگی اگر اس طرح سے اس کو لے کے چلے کہ نہیں پارک میں جانا تو اسراف ہے، کوئی کھلونا لے کے دینا اسراف ہے، باہر ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھانا یہ اسراف ہے. یہ نہیں کریں گے اور وہ اپنی فیملیز میں، اپنے دوستوں کی فیملیز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی فیملی یہ پرووائڈ کر رہی ہے اور یہ دیکھیے ہمارے ایک ابو جان ہے کہ یہ بھی نہیں کر پاتے ہمارے لیے. وہ تو امپریس نہیں ہوں گے اس چیز سے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ایک بیلنس میں رہتے ہوئے یہ سب چیزیں ضروری ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اولاد ہو گئی ہے اللہ مالک ہے بچنا ہوا تو بچ جائے گا، میں تو کوئی ٹکے نہیں لگوا رہا ہے اس کو. یہ بھی انتہائی بیوقوفی ہوگی. اور ایسے ہوتے ہیں کم عقل لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ. تو یہ تمام جو میں نے ایکسپینسز کے نام لیے ہیں نا، یہ ایکسپینسز اب بنتے جا رہے ہیں، مجبوری بنتی جا رہی ہے. آج سے 15 سے 20 سال پہلے تک مثال کے طور پہ انٹرنیٹ نام کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا آپ کا، موبائل نام کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا. گھر کا ایک فون ہوگا اس کا بل آ جائے گا. اور ضروری نہیں، اور 30 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، وہ پوری گلی کے اندر ایک کسی کے گھر میں فون ہوتا تھا، وہ آ کے فون کر لیا کرتے تھے وہاں سے، بس کہانی ختم، اینڈ آف سٹوری. تو اب تو آپ دیکھیں کہ ہر بندے کا الگ الگ خرچہ ہے نا، ہر بندے کا الگ الگ موبائل کا خرچہ ہوگا اور ہر ایک کا الگ الگ انٹرنیٹ کا خرچہ ہوگا. یہ ہیڈز نہیں تھے. اور مستقبل میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی نئے ہیڈز آتے جائیں گے، نئی چیزیں ایڈ اپ ہوتی جائیں گی کہ ایکسپینس جو ہوتے ہیں منتھلی. اچھا اب ہم جاتے ہیں ذرا ارننگ کی طرف چلتے ہیں. ارننگ کے کیا ذرائع ہوتے تھے اس دور میں اور اب کیا ہوتے ہیں؟ اب تو آپ دیکھیں گے کلچر کیا ہے، 9 to 5 کے آفس جابز ہوتی ہیں. بہت سارے کمپنیز نے کیا کر لیا ہے، 9 to 6 کر لیا ہے جابس کو، ٹائم بھی بڑھا لیا ہے. اچھا 9 کا مطلب ہے آپ 9 بجے دفتر نہیں کہ 9 بجے گھر سے نکلیں گے. 9 بجے کا مطلب دفتر آپ نے 9 بجے پہنچنا تھا، نکلنا کتنے بجے تھا آپ نے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کدھر ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ رہ رہا ہے کرنگ ٹاؤن یا بیریا ٹاؤن یا اس کے آس پاس، اس کا آفس ہے بلو ایریا کے اندر، وہ تو کچھ 7:30 جا کے نکلے گا تو صبح کتنے خوفناک رش میں وہاں پہنچ پائے گا. رات کو بالفرض 6 بجے اس کا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے. اب 6 بجے کا مطلب کئی کیسز میں خاص طور پہ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، انہیں تو نچوڑنا ہوتا ہے، تو اگر ضرورت پڑے تو وہ آرام سے نا 6:30-7 ہو ہی جائیں گے. اس کو جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے وہاں پہ اگر میں جب اسٹوڈنٹس کی یا کسی اور سے پتہ کرتا ہوں، وہ لوگ تو پوری لیٹ نائٹ ان کے جب تک کوڈ کمٹ نہیں کیا، آج کے ٹاسک سارے کمٹ نہیں کیے، جب تک بیٹھے رہنا ہے تو 9-10 بھی بج جاتے ہیں. تو بالفرض ایک بندہ جو ہے وہ 7 بج گئے ہیں، وہ گھر سے نکلا ہے، دوبارہ 1.5 گھنٹے کی خواری کاٹ کے وہ گھر پہنچا ہے. وہ گھر پہ صبح گیا 7:30، واپس آئے رات 8:30. کتنے گھنٹے گھر سے غائب رہا؟ تقریباً 13 گھنٹے. گھر میں کتنا ٹائم رہا؟ تقریباً 11 گھنٹے. اب 11 گھنٹے وہ اس میں کیا کر رہا ہوگا؟ 11 گھنٹے میں وہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے سوئے گا. اس میں ناشتے کا بھی ٹائم تھا، اس کا کھانے کا بھی ٹائم تھا، آفس سے تھکا ہوا بھی آیا ہوا ہے. آپ بتائیں گے اس کی انرجی ساری ایگزاسٹ ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی؟ اور واپس گھر آ کے اگر اس نے ٹی وی لگا لیا اور اسے خبریں بھی دیکھ لیں گے، یار کیا خبروں کے اندر اور مایوسی، یا انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز دیکھ لیں گے. ایک اور ہمارے یہاں مصیبت یہ انٹرٹینمنٹ کی کہ ہماری گورنمنٹ کی ساری نالائکیاں، ساری کرپشن، سب چیزیں وہ ہمارے نا لطیفوں والے پروگرامز کے اندر اڑا لیتے ہیں ہم لوگ. انہیں کے لطیفے اڑا کے ان کی کٹ لگا لی اپنی طرف سے اور فرق تو کوئی بھی نہیں پڑا، وہ بھی امیون ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ایک فضول قسم کی جو ہے نا ایک غلط چیز ہے. لیکن کرپشن جو ہے نا اس کو بجائے کہ پکڑ کے ختم کریں، اس کو ہنسی مذاق میں اڑا لیا جاتا ہے اسے. تو یہ تمام جو ہے نا یہ نیگیٹو آپ کہیں گے پیرامیٹرز ہوتے ہیں والے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو سیلری ہوتی ہے وغیرہ، اس دور کے اندر کوئی ٹیکس ہوتا تھا؟ یہاں پہ انکم ٹیکس بھی پہلے کٹتا ہے آپ کا، ہر چیز مارکیٹ سے خریدیں گے اس میں سے سیل ٹیکس بھی کٹ رہا ہوگا. پھر کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتی ہے، اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو ایڈوانس وہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کٹ رہا ہوتا ہے اس سے، اور آپ کی پے ایبلس کے اوپر بھی اور ریسیویبلس کے اوپر بھی وہ چیز کٹ رہی ہوتی ہے. پھر کرنسی ایسی آپ کو اس دور میں مل گئی ہے جو پہلے نہیں تھی، جو کہ ڈیلی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. یہ تو میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا، ایکسپلین کیا تھا کرنسی کو. ڈیلی ڈی ویلیو ہوگی ہر چیز. میں نہیں کچھ کر رہا، میں ہاتھ پاؤں نہیں مار رہا، میں ایک لیول کی اسٹرگل نہیں کر رہا، تو میں دن بدن غریب ہو رہا ہوں گا، چاہے میرا بینک بیلنس اتنے کا اتنا ہی ہے. میرا اگر آج بھی 10 لاکھ ہے اور میرا سال بعد بھی 10 لاکھ ہے، تو کہنے کو میں کہوں میں نے مینٹین رکھا ہے. میں مینٹین نہیں رکھ سکا اپنے آپ کو، میں مینٹین تو نہیں رکھ سکا نا اپنے آپ کو. میں ڈی ویلیو ہو کے میری اپنی جو ورتھ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے.
تو ڈیلی کی ایک الگ ٹینشن, ڈالر کا ریٹ یہاں چلا گیا, امپورٹ ہماری اتنی بڑھ گئی ہیں, ایکسپورٹس اتنی ہو گئی ہیں, گورنمنٹ ڈیفیسٹ یہاں سے پورا کر رہی ہوگی, اور آہستہ سے کر کے تمام جو طریقے ہیں نا وہ نچوڑے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح پراپرٹی کے اوپر جو ابھی ٹیکسز آ گئے ہیں, اور اس کے اوپر اگر آپ نے اتنے عرصے سے پہلے بیچی تو اتنا ہوگا. لیفٹ رائٹ کو انکم کے خرچے ہیں نا وہ بھی سکڑتے جا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ پہلے دور میں کیا تھا, صحابہ کے پاس بہت ٹائم ہوتا تھا دن میں. ابھی کیا ہے, ٹائم سارا ڈرین ہو جائے گا آپ کا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا, صحابہ کے دور کے اندر ایکسپینسز بہت کم ہوتے تھے, اب ایکسپینسز بہت ہائی ہیں. اس دور کے اگر ہم ان ایگزامپلس کو دیکھیں نا, کہ ایک صحابی گھر آئے ہیں, انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کیا ہے, وہ بیگم کہہ رہی صرف ایک کھجور ہے. اب تو نہیں یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی ایک کھجور ہے, اور نہ ہی ہماری انکم اس طرح ہے کہ حضرت علی نے اور باقی جو صحابہ تھے ان کے انفاق کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو ایک رات میں انہوں نے کھیتوں میں کام کیا, پانی لگایا وغیرہ, ان کو اتنی کھجوریں مل گئی. اس طرح تو انکم نہیں ہو سکتی نا, اب اس طرح تو نہیں ہو سکتی انکم. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پورا مہینہ لگانا پڑے گا. اگر بزنس کر رہے ہیں تو جو سیلری والی فیملیز ہوتی ہیں نا, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یار بزنس کا کیا ہے, جب مرضی جاؤ جب مرضی آؤ. یہ بات نہیں ہوتی, جب مرضی جاؤ جب مرضی آؤ. جو بزنس کر رہے ہو تو ان کو اپنی ٹینشنیں پڑی ہوتی ہیں, اس کی پیمنٹ نہیں آئی, وہ میرا کلائنٹ ہاتھ سے نکل گیا ہے, وہ میرے امپلائی نے دیکھو اس کا مس ہینڈل کر لیا ہے. امپلائی 2 نمبر ہے, وہ بیک کے وہ کیا کہتے ہیں اسے, کک بیکس لے رہا ہے, وہ کہ وہ کسی اور کے ساتھ مل کے اپنی کہہ رہا ہے میرا بزنس کا ستیہ ناش کر رہا ہے. وہ تمام چیزوں کے اوپر نظر کرنی پڑتی ہے. اس دور کے اندر بزنس کے اندر ایک اور جو مصیبت نازل ہو گئی ہے وہ ہے کریڈٹ اماؤنٹس ہوتی ہیں. یہ سیل ہو گئی, آپ کو چیز مل گئی وغیرہ, پیمنٹ آئے گی اس کی 60 ڈیز کے کریڈٹ کے بعد. پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں, پیچھے آپ نے بھی پیسے دینے تھے جن پارٹیز کے, وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک عجیب کنفیوژن اور مشکل اور دور, اور پھر آڈٹ کی الگ ٹینشن کے آڈیٹرز آ رہے ہیں وغیرہ. ان میں سے کوئی ٹینشن ان کو نہیں ہوتی تھی اس وقت, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. ابھی بھی بتاؤں کہ جو ان چیزوں سے بالا تر ہے نا, مثال کے طور پہ ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں پیدا کیا ہے, جس تعلیم یافتہ گھر میں, ماں باپ بھی اچھے, ہر لحاظ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے, صحت مند وغیرہ. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو لڑکے یا جو لڑکیاں یہ جو اشاروں کے اوپر چیزیں بیچتے پھیر رہے ہیں, یا بھیک مانگتے پھیر رہے ہیں, یا غبارہ بیچ رہا ہے, کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے, پاپڑ بیچ رہا ہے, تو اس کو تو نہیں پتہ نا انکم ٹیکس سے کہتے ہیں. اسے نہیں آئیڈیا کہ 30 جون میں گزرا نا یہ کیا چیز ہوتی ہے. جو جتنا بڑا بزنس مین ہوگا نا, اس کی اتنی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوں گی کہ 30 جون کا کلوزنگ ہو رہی ہے اور میں نے کم سے کم اتنا بیلنس مینٹین کرنا ہے, یہ ریکوریز کم سے کم میں نے کرنی ہے, فائنینشیل ایئر کا کلوجر ہے, سپتمبر کا مہینہ ختم ہوگا تو میں نے اپنا ویلتھ اسٹیٹمنٹ ریٹرن کرنی ہے, فلانی کرنی ہے, گاڑیوں کے نئے ٹوکنز ہیں وہ لگانے ہیں, گورنمنٹ نے بجٹ اناؤنس کیا تو دیکھنا ہے کہ کون سا پراپرٹی کا ٹیکس آ گیا ہے. جن کے پاس یہ مال ہی نہیں ہے وہ کتنے سکون میں ہوں گے, وہ ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پہلے اپنا ویژن کلیئر کرنا ہے, ما قل وکفا, جو قلیل ہو لیکن کفایت کر جائے تمہاری, خیر من کثر و الہا, یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تمہارے پاس ہو تو بہت کثیر تعداد لیکن تمہیں اس سے گمراہ کر دے, ہلاک کر دے, وہ تمہیں خواہش نفس کا غلام بنا دے. بہت تھوڑا ہو لیکن تمہاری تمام ضرورتیں پوری کر دے, وہ بہت بہتر ہے اس سے جو کہ زیادہ ہو لیکن تمہیں غافل کر دے اس چیز سے. اچھا, اب اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بھی فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت, مفہوم ہے حدیثوں کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, جو کہ وقت ہے یہ والا, کہ لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. کوئی کیئر نہیں ہے, سورسز آف انکم حلال ہے یا حرام ہے. اور اس کی چھوٹی کوئی اگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو بہت بڑی اگزامپل دی تھی کہ ایون جو دینی ادارے ہیں نا, وہ ڈیم کیئر کرتے ہیں کہ جو بندہ جو ہمیں ڈونیشن دے رہا ہے نا وہ غاصب ہے, کرپٹ لیڈر ہے پولیٹیکل, اس کے اوپر قتل کے مقدمے ہیں, یا پتہ نہیں کس کا بینک سے اس نے سود لیے میں پیسے اس پہ کیا ہے, اور ڈونیشن دے تو جزاک اللہ خیر کثیر, آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہت اجر دے, اور آپ کے نام کے اوپر VIP آپ ہمارے یہاں کے سیٹوں پہ ہم بٹھائیں گے آپ کو سر کے. جب دینی اداروں میں اتنے ڈکے چلے گئے ہیں تو باقیوں کا کیا حال, باقی کہاں پرواہ کریں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام کی سورس ہے. آپ سے فرمایا حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیں گے لوگ. اب ایسے دور میں میرے آپ کے لیے 100% حلال انکم کرنا یہ بہت چیلنجنگ کام ہے, بہت چیلنجنگ کام ہے. حلال حرام کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ حلال حرام کیا چیز ہوتی ہے. حرام کیا ہو گیا؟ چوری تو حرام ہے, ظاہری بات ہے, ہمیں پتہ ہے.
اور یہ چوری یا ڈرگز، اسمگلنگ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جوا، سود، یہ تمام چیزیں حرام، ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ چیزیں تو حرام ہیں ہی ہیں، وہ سورسز تو ہماری ہیں ہی نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کی طرف جائیں. ان سورسز کی طرف بات کریں کہ جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر ڈنڈی ماری، مثال کے طور پہ آپ کو ایک امپلائی نے کام پہ لگایا ہوا ہے، آپ کے ورکنگ آورز ہیں 9 to 5، آپ یہ اگر کام نہیں پورا کر رہے، ٹائم کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، اٹینڈنس ٹھیک لگوا لی اپنی، یا بالفرض کمپنی میں اٹینڈنس کا کوئی خاص پالیسی نہیں ہے، آپ فائدہ اٹھا کے 9:45 بجے آ رہے ہیں اس طرح کر کے، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، یہ آپ اس کو حلال نہیں کر رہے اپنی پوری انکم کو. جس ٹاسک کے لیے آپ کو لگایا کہ آپ وہ ٹاسک نہیں میٹ کر رہے، اٹینڈنس بے شک پوری جا رہی ہے آپ کی، یہ بھی آپ حلال حرام کا مسئلہ یہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اسی لائن میں نا سوچتے ہیں اپنے آپ کو، اور مختلف ایگزامپلس دیکھ لیں. اب ایک اور سائڈ پہ آتے ہیں ہم لوگ حلال حرام کے اندر ہی. میں جو کما رہا ہوں وہ بہت محنت کے ساتھ کما رہا ہوں، وقت کی بھی پوری پابندی ہے، ہر چیز میں ٹھیک کر رہا ہوں. لیکن بالفرض آئی ٹی کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، بالفرض مجھے پروجیکٹ جو ملا ہوا ہے، جو میں نے ویب سائٹ مینٹین کرنی ہے، وہ ہے آن لائن ڈیٹنگ سائٹ. اس میں کیا ہے جی، آپ خود کہیں کہ نہیں میں تو حلال کما رہا ہوں اس طرح کے، لیکن وہ اگر ویب سائٹ آپ کے کلائنٹ کی لسٹ میں ایک کلائنٹ وہ بھی ہے جس کا یہ کام ہے، تو یہ اب ظاہری بات ہے آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے سورس آف انکم جو ہوگی وہ حرام ہو جائے گی. جوا سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسی کوئی سینما سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسی چیز، وہ ظاہری بات ہے آپ کو ایک دم سے آپ کا نفس آپ کو جواب دے گا کہ یہ نہیں صحیح، آپ کو ایک دم سے آپ کا جو کانشیسنیس ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو میں نے نہیں کرنا کام. لیکن اگر کوئی اور مطلب کہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں اس کے اوپر، کہ مثال کے طور پہ آپ کو جاب ملی ہوئی ہے یو این کے اندر، یا آپ کو ایک این جی او نے جاب دی ہوئی ہے، آپ بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ یار بڑی اچھی سیلری ہمیں ملتی ہے، ہمیں ٹریننگ کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں پڑھانے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے، ہمیں بھی باہر ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے. لیکن بالفرض وہ این جی او، وہ آرگنائزیشن، وہ کام ایسے کر رہی ہے جو آپ کے ملک کی جڑیں کھود رہا ہے، جو سارا ستیہ ناش کر رہا ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم کا، لوگوں کی ذہنیت کا اور لوگوں کی سوچ کا. آپ کی کیا رائے ہے اس جاب کے بارے میں؟ جو اسلام کی جڑیں کھود رہی ہے چیز، ٹھیک ہے، اس کے نام کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے اگر مسجد بھی بن گئی ہے نا، تو مسجد کو بھی گرانے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ چیز جو اسلام کی جڑیں کھود رہی ہو. تو جاب جہاں کرنی ہے وہ یہ بہت چاند پڑتال کر کے کرنی ہے کہ جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں وہ کمپنی کر کیا رہی ہے. میں تو بے شک دن رات لگا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیکن ایونچولی کون حاصل کر رہا ہے، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے، میں خدمت کس کی کر رہا ہوں آخر. کیونکہ باہر کی جو کمپنیز ہیں نا، وہ ظاہری بات ہے، اور خاص طور پہ کچھ کمپنی تو ڈالرز میں بھی پے کرتی ہیں، تو ایک دم سے اٹریکشن ہوتی ہے کہ یار یہ تو زبردست جاب، اتنی اچھی ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایونچولی خدمت کس کی کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ایجوکیشن عام ہو اور پاکستان کے اندر یہ حالات ٹھیک ہوں، اور یہ اس کے لیے مختلف چیزیں جو ہے نا وہ فنڈز ریلیز کیے ہیں. امریکہ کا یا یو این کا، ان کا لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کا لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ وہ ایجوکیشن کے ذریعے کیا آپ یہ چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایسی ذہنی آہنگی آ جائے کہ جو ریلیجن کے جو کلیشز ہوتے ہیں نا وہ فیل نہ ہو. انٹرفیتھ ڈائلاگ، اس طرح کی ٹرمز ہوتی ہیں. میں نے بہت پہلے میرے ٹائم کے اندر، میں نے 4 سال بیکن ہاؤس میں پڑھا ہوا ہے، تو کلاس 7 کلاس 8 کے اندر، کلاس 4 سے کلاس 8 تک پڑھا تھا میں نے، اور سچی بات ہے کلاس 8 ریپیٹ بھی کی تھی. تو کلاس 7 اور 8 کے اندر جو سبجیکٹ تھا نا اسلامیات کا، اسلامیات نام میں کوئی سبجیکٹ نہیں تھا. اب تو کیونکہ او لیول اور یہ چیزیں کافی وہ کامن ہو گئی نا، تو اس لیے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور کیمبرج یونیورسٹی پریس جو ہے انہوں نے لوکل پبلیکیشن ہاؤس نکال لی ہیں اپنے، تو لوکل بکس پرنٹ ہوتی ہیں. تب باہر کی بکس ہوتی تھیں، وہ ورلڈ ریلیجنس کے اوپر بک تھی جو میں نے پڑھی تھی. اس کے اندر سارے ریلیجنس کو پڑھایا جائے گا فرام اے نیوٹرل پوائنٹ آف ویو. ایک ریلیجن ہے کرسچینٹی، ایک ریلیجن ہے جوڈائزم، ایک ریلیجن ہے ہندوازم، ایک ہے اسلام بھی ایک ریلیجن ہے، ایک سکھزم بھی ہے، ایک جینزم بھی ہے ریلیجن. سارے ریلیجنس پڑھا دیے جائیں گے، اور سوچ کیا پیدا کی جائے گی؟
دیکھیں سب ریلیجنس ہیں نا وہ اچھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو، اچھا اخلاق ہو، اچھا کردار ہو آپ کا، آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہوں، آپ پیرنٹس کے ساتھ اچھے پیش آئیں، آپ دوسروں کو اذیت نہ دیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں تمام ریلیجنس کے اندر کامن چیزیں ہیں. تو یہ اچھی اچھی چیزیں نا ابھار کی جائے. اب میں حیران ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کے اندر یا بیکن ہاؤس والوں نے، اب ان کا ارادہ ایسا خراب ہے یا کیا ہے، انہوں نے کیوں اگنور کیا. وہ جو بک تھی نا اس میں جو اسلام کا سیکنڈ چیپٹر اسلام کے اوپر تھا، کلاس 7 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا محمد، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو نہیں لکھیں گے نا، گوروں نے بک لکھی ہے، لیکن محمد آگے بریکٹس کے اندر پیرنتھیسس کے اندر لکھا ہوا تھا آتھر آف قرآن. اور یہ پاکستان میں پڑھائی گئی ہے بک، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. آتھر آف قرآن یہ لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں یہ اگنور کی اس طرح کی چیزیں. اب اگر اس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں یو این کی اور یو ایس ایڈ کی، اب یو ایس ایڈ کا ایک اور میں دیکھ رہا تھا کہ تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں نا اور اسکولز، ان کے لیے ایکسٹینسو ٹیچرس ٹریننگ پروگرام امریکہ سے آئیں گے. اب ظاہر بات ہے وہ بینیفیشیل ہوگا، وہ اچھے اچھے جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو آپٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ اینک لگا کے کہ کیا پڑھانا کیا چاہ رہے ہیں، کیا اچیو کیا کروانا چاہ رہے ہیں، سارے ٹارگیٹس دیکھے جائیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے نا یو ایس ایڈ اور ایسے پروجیکٹس ہیں وہ اپنی تھیمز کے لیے نا اقبال کی بھی نظمیں لگا دیں گے. پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کیا زندگی شمع کی صورت خدایا میری. اب وہ اس میں کیا ہوگا، مجھے جو نا علم سے وہی محبت ہو جس طرح پروانے کو محبت ہوتی، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. تو یہ ٹھیک ہے، وہ یو ایس ایڈ والے بھی کر لیں گے، لیکن جس چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں نا وہ کیا ہے، علم سے کیا مراد ہے. نہ تو اقبال اور نہ اسلام، سوال نہیں پیدا ہوتا ان کا مقصد صرف اور صرف سائنسی علم یا لٹریچر کا علم ہو. علم کا پورا تصور جس کے اندر علم جو ہے وہ شیڈو میں آئے گا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اندر، اس کی شیڈو کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. لیکن یو ایس ایڈ والے کیا کریں گے، ظاہر بات ہمیں فیلنگ کیا آئے گی، پیٹریوٹک فیلنگ آئے گی. دیکھو اقبال کی انہوں نے نظم لگائی ہے، اقبال کے کیا، لیکن جو الفاظ ہے نا، جو آپ سمجھ لیں کہ جو اندر کی جو چیز ہے اس کو ایمبیگوس بنا دیں گے. علم سے مراد کیا ہے، بس یہی جو علم، سائنس کا علم اور یہ علم اور فلانا علم اور اس طرح، اس سے جناب مجھے محبت ہو. حدیثیں بھی وہ والی کوڈ کر دیں گے، اور وہ حدیث تو خیر ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن اس کو بھی کوڈ کر دیں گے کہ علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے آپ کو. حدیث ہی نہیں ہے وہ تو سرے سے. تو جو جاب کرنی ہے وہ یہ آنکھیں کھول کے کرنی ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، کس کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کا بینیفٹ کون اٹھا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ہوں تو 5 وقت کے نمازیں پڑھنے والے اور نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں وغیرہ، دفتر کے اندر بھی سب لوگوں سے ان کو اچھا اخلاق سکھا رہے ہیں کہ جب صبح آتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم، اور اگر پورا سلام کرو ورحمۃ اللہ، اور اگر اور بھی کرو برکاتہ تو 30 گنا ثواب ہے. وہ اور بات ہے، اس کے بعد آپ پہ ہنسیں گے وہ سارے کے سارے. لیکن اب اگر اس کے اندر یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ آپ کا اصل انرجی، آپ کا اصل سکل، آپ کا اصل خون پسینہ کہاں لگ رہا ہے. وہ اگر آپ کو 50,000 یا لاکھ یا 1.5 لاکھ اس کے اگینسٹ دے رہے ہیں تو آپ سے کام کیا لے رہے ہیں. تو آنکھیں کھول کے جاب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ بس جاب مل جائے مجھے جہاں مرضی کی مل جائے، بس موٹی موٹی چیزیں حرام نہ ہو کہ نائٹ کلب نہ ہو یا ایسی چیز نہ ہو باقی سب چلتا ہے. نہیں، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کس ٹائپ کی آپ جاب کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل کی جو دوسرا ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر کے اندر کہ یہ جو ویسٹ کے اندر جو نئی سوچ ہے نا ساری کی ساری، جو کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کے شیڈو میں آتی ہے، وہ کیا ہے کہ ملٹی نیشنلز کا، کارپوریشنز کا، ملٹیپل چینز، ان جو چینز ہیں ملٹی نیشنل چینز، ان کا پوری دنیا میں جال بچھا دیا جائے. بینکس بھی ان کے ہوں، ریسٹورنٹس بھی ان کے ہوں، کپڑوں کی چینز بھی ان کی ہوں. آپ میں سے کون سینٹورس گیا ہے؟ سچ بتائیں نا، سب گئے ہوئے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، اتنے شریف بن رہے ہیں. سینٹورس کے اندر آپ بتائیں کہ جو آپ کو دکانیں نظر آئی ہیں وہ آپ کو پاکستان میں کہیں اور عام طور پہ نظر آتی ہیں؟ بلوریا چلے گئے یا کراچی کمپنی چلے گئے، نظر آتی ہیں کبھی؟ یہ پنڈی چلے گئے، وہ باہر کے برانڈ ہیں سارے کے سارے. ہوگا کیا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت غلط چیز ہے اور ہمیں توڑ پھوڑ کرنی چاہیے. کہ جس طرح مثال کے طور پہ یہ جرمنی کا ہے برانڈ ہے میٹرو کیش اینڈ کیری، پھر پنڈی کے اندر بیریا ٹاؤن جو ہے اور ڈی ایچ اے اس سائڈ کے اوپر فرانس کا ہے ہائپر اسٹار. یہ کھل گئے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت بڑی بڑی ہائپر سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس ہوتی ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مارکیٹس آتی ہیں نا تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں نا ان سب کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں, ان سب کا کاروبار ختم ہوتا جاتا ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک تالاب کے اندر آپ نے بڑے بڑے مگرمچھ چھوڑ دیے ہیں, تو وہ کیا کریں گے مگرمچھ؟ سب چھوٹی مچھلیوں کو کھانا شروع ہو جائیں گے, سب چھوٹی مچھلیوں کو کھانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کام سارا ہو رہا ہوتا ہے. ایونچولی کیا ہوگا جب یہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹیکسز کے ریٹ کم ہوئے تھے, چائنا کی چیزیں آنی شروع ہوئی تھیں, امپورٹ پالیسی سستی کہہ رہا ہوں, ہلکی ہوئی تھی امپورٹ پالیسی. یہ ارلی 2000 یا 90s کے اینڈ کی بات ہے. جنرلی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے سستے جوتے ملنا شروع ہو گئے ہیں, بڑے سستے کپڑے مل رہے ہیں, سب سے سستی چیزیں یہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. وہ ہو کیا رہا تھا, اور گورنمنٹ آف پاکستان کی اس کی پالیسی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے, ایک ایگریمنٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تجارت کس طرح ہوگا, اور اس کے اندر 2005 کے اندر نا ٹارگیٹس, بہت بڑے بڑے ٹارگیٹس میٹ ہونے تھے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو ٹائم تھا نا وہ تھا 2015 کا. وہ یہ جو کرپشن ہے نا ہمارے ملک کی, یہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. اگر ہماری گورنمنٹ کرپٹ نہ ہوتی نا تو ہم بڑی جلدی ٹارگیٹ میٹ کر لیتے ہیں UN کے. اور ہماری حکومت نکمی ہے, وہ ایجوکیشن کے پیسے کھا جاتے ہیں, میڈیکل کے پیسے کھا جاتے ہیں, اس لیے ہم لوگ اس دجالی فتنے میں کم پھنسے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے جتنے بھی ہیں نا زرداری صاحب, میاں صاحب, ان کو ذرا تھوڑا سا اچھی نگاہ سے دیکھا کریں اب سے, کہ ان کی کرپشن, نااہلی, نکمے پن, ان تمام چیزوں کی وجہ سے نا ہم لوگ کم دجالی فتنے میں پھنسے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹارگیٹس تھے جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تھے. ان کی پالیسیز کے تحت تھا کہ اس کا فری ٹریڈ ہوگا. اب فری ٹریڈ جب ہوگا نا, جس طرح کبھی آپ نے غور کیا اس چیز کے اوپر کہ پاکستان اور انڈیا کی, خاص طور پہ یہ پچھلا جو دور تھا گورنمنٹ کا, PPP کا, اس کے اندر بات چل رہی تھی انڈیا کو کون سا اسٹیٹس دیکھنا تھا, MFN اسٹیٹس دینا تھا, موسٹ فیورڈ نیشن. انڈیا پوری دنیا میں وہی بچا ہے موسٹ فیورڈ نیشن. وہ کیا تھا, یہی کہ تجارت جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کی اب اوپن ہو. یہ نہ انڈیا پاکستان کی ذاتی خواہش ہے, نہ کہ انڈیا کی ذاتی خواہش. امریکہ کی طرف سے ڈکٹیشن ہے کہ آپ کے ٹریڈز اوپن ہوں گے, اور ناٹ جسٹ امریکہ, بڑی بڑی جتنی بھی پاورز ہیں, یہ جو G7 اکٹھے ہوتے ہیں, G8 اکٹھے ہوتے ہیں, G10, G13, یہ بڑے بڑے جو گریٹ کنٹریز ہیں, یہ اکٹھی ہوتی ہیں, یہ اکانومی کی پالیسیز بناتی ہیں پوری دنیا کی, کہ اب یہ ٹارگیٹ اچیو ہو گئے ہیں, اب یہ اچیو کرنا ہے, یہاں کمی تھی اس کو پورا کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے وغیرہ. ہم لوگ صرف ریسیونگ اینڈس کے اوپر ہوتے ہیں, صرف ریسیونگ اینڈ کے اوپر. اور کیونکہ ایک بھی مسلمان کنٹری کام کی نہیں ہے, اس لیے ان گریٹ کنٹریز میں کوئی ایک بھی گریٹ کنٹری ہماری نہیں ہے, ہم ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتے ہیں. اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے, اور ملٹی نیشنل کے جال پاکستان کے اندر بھی اور باقی ملکوں میں پھیلتے جائیں گے. سیکولرزم کی سوچ میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ میں سے کوئی گیا ہے حج و عمرہ کے لیے؟ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ 2 ہیں. آپ یہ بتائیں کہ مکہ اور مدینہ میں جیسے وہاں سے باہر نکلتے ہیں, باہر جتنے بھی آپ کو کھانے پینے کے ریسٹورینٹس اور جو شاپنگ کی چیزیں ہیں وہ سارے باہر کے برانڈ سارے اویلیبل نہیں ہیں وہاں پہ, سارے نہیں ہیں, چاہے وہ کولڈ ڈرنکس ہو, چاہے وہ اسنیکس ہوں, چاہے وہ فاسٹ فوڈ چین ہو, چاہے وہ جیولری کی چین ہو, چاہے وہ کپڑوں کی لائن ہو, کلودنگ لائنز ہو, سب کچھ ساری چیزیں باہر کے برانڈس نہیں ہیں. یعنی کہ ہماری جو بندگی کا جو سب سے بڑا سمبل ہے نا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا, حج, ہم حج میں بھی جائیں گے نا تو ہم انہی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا ان کی سورس آف انکم کا ذریعہ بنتے ہیں, ہم انہی کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پالیسی ہے دنیا کی. پوری دنیا نے ایسے کر کے اور سکڑتے جانا ہے کہ جو چاہے آپ کی, میں کہوں میں بہت امیر ہوں, میری ایئر لائنز ہیں, میرا یہ ہے, میرا وہ چلتی ہیں وغیرہ, میں جہاز خریدوں گا تو میں یا تو امریکن بوئنگ خریدوں گا یا ایئر بس خریدوں گا یورپ کی. اسی طرح ہی گاڑیاں جو ہوں گی, جو ٹیکنالوجی کے پائنیئرز ہیں, دوائیاں, آپ پیناڈول بھی لیتے ہیں نا, تو پیناڈول کی دوائی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس کو جاتے ہیں جس نے پیناڈول کی دوائی کا اصل لائسنس لیا ہوا ہے, جس نے اس کو وہ کیا ہوا ہے, جس کے پاس رائٹس ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر جو ہم خرچہ کرتے ہیں نا, کہ آپ کا انٹرنیٹ کا بل آ گیا, یو فون کا کارڈ ہے, کیا کارڈ کا نام ہے, سپر کارڈ ہے, اتنے انٹرنیٹ کی منٹس ہیں اس کے اندر یہ ہیں, اور یو فون کے پاس سارے پیسے 500 کے 500 یا 499 جیب میں نہیں جاتے, اس نے آگے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے انٹرنیٹ کی, اور وہ پیمنٹ آگے جائے گی, ایونچولی سب جا کے امریکہ پہ جا کے لینڈ اپ ہوتا ہے. تو یہ پورا جال بچھا ہوا ہے, ایک پورا خوفناک سا جال بچھا ہوا ہے. جس طرح کے سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جب ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی آئی تھی تو تب کیا تھا, سارے کھیتوں کے اوپر ساری پاپی کی, نہیں کہ وہ تب پاپی جائز ہوتی تھی بالکل,
پاپی کی کاشت کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، کپڑوں کی جو وول ہوتی ہے یا کاٹن یا کوئی بھی جو را مٹیریل کی سورس ہے نا، اس پہ رائلٹی حاصل ہے، مونوپلی ہی چلتی ہے ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کی. اگر آپ پاپی کی کاشت کر رہے تھے لیکن وہ ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کی جگہ کسی اور کو بیچ رہے تھے، آپ کے کھیتوں کو آگ لگا دی جائے گی، آپ کو کرائم کے اوپر ہینگ کر دیا جائے گا. ہوتا تھا اس طرح. لیکن ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کے لیے کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، سب چلے گا. یہ اس کا مونوپلی ہے. ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی نے کیا کرنا تھا، یہ کمپنی تھی ایک، جیسا یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا، آپ سمجھیں وہ ایک ہی بہت بڑی کمپنی تھی. تو جس ملک میں آ گئی ہے نا، اس کا خون چوسنے والی بات ہوتی ہے، اس طرح خون چوسے گی. اس کا سارا را مٹیریل نکال کے، ایک بھی فیکٹری یہاں پہ نہیں لگائی تھی، سارا را مٹیریل جائے گا یو کے، مینچیسٹر کے اندر جو انڈسٹری تھی کپڑوں کی اور باقی تمام چیزوں کی، وہاں سے پروڈکٹس بن کے یہاں پر آئیں گے اور بکیں گے. یہ ان کی اکانومی تھی. ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی ٹل دا ٹائم 1857 ان کا یہ ماڈل چل رہا تھا. یہاں سے را مٹیریل کھینچ کے لے کے جائیں گے وہاں پر، اور وہاں سے آ کے مال آ کے بکے گا. اب اس بزنس کے اندر آپ را مٹیریل کے کسان کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ. آپ وہ کام ہے کہ آپ نے اپنے ریڑوں کے اوپر چڑھا کے سامان پہنچانا ہے، پاپی کی کاشت ان کے ویئر ہاؤسز میں پہنچانی ہے، سو بسم اللہ. ویئر ہاؤس کے اندر آپ امپلائی ہیں یا اپنا ویئر ہاؤس لیا ہوا ہے ان کے لیے، سو بسم اللہ. یہاں سے ان کے جو فریٹ اور جو بھی جو کلیئرنس کے اور جو شپنگ کے جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر انوالوڈ ہیں، سو بسم اللہ. سامان وہاں سے بن کے ان کی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں، سو بسم اللہ. سامان بن کے یہاں پہ آ رہا ہے، اس کی مارکیٹنگ، سیلز، پروموشن میں لگے ہوئے ہیں، آفٹر سیل میں لگے ہوئے ہیں، سو بسم اللہ. تو پوری دنیا نچڑ کے اس سائڈ پہ آ رہی ہے کہ جو اصل میں جو کمپنیز ہیں نا وہ صرف چند ہوں گی، صرف بڑی بڑی چند کمپنیز، باقی سب ان کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہوں گے، انہی کے لیے کمانا، ان کے لیے ارننگ، انہی کے لیے سب کچھ، انہی کے لیے بھاگ دوڑ. اور ایک کمپنی سے آپ رہ کے کما رہے تھے، سارے خون پسینہ وہاں سے آپ نے لگا کے کمایا، تو جو خرچ کریں گے وہ کسی اور کمپنی یا انہی کے بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہوگا. شیمپو لیں گے ان کا، صابن ہوگا ان کا، کپڑے ہوں گے ان کے، ریسٹورنٹس ہوگا ان کا، پانی بھی ان کا لیں گے نیسلے کا، سب چیزیں آپ وہاں سے یوز کر رہے ہوں گے. تو یہ ہے ورچوئل غلامی، ماڈرن ڈے سلیوری ہے، یہ ماڈرن ڈے غلامی ہے یہ. اور کیا زبردست چال ہے کہ غلام کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، غلام کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں. یہاں پر میں کوٹیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ راس چائلڈ کا جو میں نے فیملی کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے بینکرز اور ان کے جو سارا جو اکنامک گرفت تھی یورپ کے اوپر، ان کا جو نیٹ ورک تھا لنڈن کے اندر اور ان کا جو نیٹ ورک تھا نیو یارک. ایک لیٹر تھا جو کہ پھر بعد میں ہسٹری کی بکس میں آ گیا، 1863، کتنے سال پہلے کی بات ہے، 1863، یعنی کہ اب قائد اعظم علامہ اقبال بھی پیدا نہیں ہوئے ابھی تک، اتنا پہلے کا لیٹر ہے یہ، جو کہ راس چائلڈ بردرہڈ نے لنڈن سے اپنے نیو یارک والوں کو بھیجا تھا اپنے اس نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں. ایک ڈیفینیشن آپ کہہ لیں، کوٹیشن ہے اس میں سے، دا فیو ہو انڈرسٹینڈ دا سسٹم، وہ چند لوگ جو ہمارے اس سارے جال کو سمجھ رہیں گے، will either be so interested in its profits or be so dependent upon its favors that there will be no opposition from that class. یا تو وہ ان کو پھر اتنا لالچ نظر آئے گا کہ چلو اب آخر یہ ان کا نظام انہوں نے بنا لیا ہے، جال جو بھی ہے، لیکن میرے بزنس سے چل رہا ہے، میری شپنگ لائن چل رہی ہے، میرے گاڑیاں چلتی ہیں، لاجسٹکس کے کام میں ہوں یا سیلز مارکیٹنگ میں کر رہا ہوں. یا تو وہ اس لالچ پہ پڑ جائیں گے، یا وہ اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ اس کلاس سے نا ہمیں کوئی ریزسٹنس نہیں ملے گی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو شعور حاصل ہو گیا کہ یہ دنیا کا نظام، یہ جال ہے کیا، یہ ماڈرن سلیوری ہے کیا، اس کو وہ سمجھ بھی لگ گیا نا، وہ ان دونوں میں سے ایک میں ہوگا. یا تو وہ لالچ میں آ کے اسی بزنس میں لگا رہے گا ہمارے ساتھ، یا وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا، ہمیں کوئی ریزسٹنس نہیں ملنے والی یہاں سے. while on the other hand the great body of the people، اور دوسری جانب جو اصل عوام الناس ہے، mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that capital derives from the system، جو کہ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے کہ صرف یہ جو ہم نے سب سے نچلا لیول آپ کو نے بتایا نا دجالی نظام کا، اکانومی کے اوپر گرپ ہے، جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے نا کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے ذہنی طور پہ کہ وہ اس بات کو سمجھ پائیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جو نوٹ ہیں آپ کب سے گنتے پھر رہے ہیں اور لے کے پھر رہے ہیں، بچپن سے لے کے اب تک؟ عید ہوتی تھی مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے تھے؟ کبھی اس جملے پہ غور کیا یہ جملہ کیوں لکھا ہوتا تھا اس کے اوپر؟
کبھی اس جملے پہ غور کیا؟ کبھی آپ کو کسی درسوں کے اندر اس کا ذکر ملا؟ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ انہوں نے تو سامنے لکھا ہوا ہے، انہوں نے تو سامنے لکھا ہوا ہے، ہر نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، ہر نوٹ پہ یہ سارا جو سسٹم ہے نا، اس کی اصل چال ہے وہ لکھی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے، مینٹلی انکیپیبل عوام الناس ہے، اس کی شعور ہی نہیں رکھتے، اتنا ان کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فتنے کو سمجھ پائیں. وہ اسی دھن میں لگے ہوئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا اس عوام الناس کا کیا حال ہوگا؟ ول بیئر اٹس برڈن وداؤٹ کمپلین. وہ اس کا پوری زندگی اس کا بوجھ اٹھائے رکھیں گے اپنے اوپر، اس نظام کا بوجھ، اور کبھی گلا بھی نہیں کریں گے. گالیاں دیں گے عوام تو کس کو گالیاں دیں گے؟ اپنے لیڈروں کو، ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے. اس اصل میں نہیں سمجھیں گے کہ انفلیشن کیوں ہوتی ہے، وہ اصل میں نہیں سمجھ سکیں گے کہ انفلیشن کیوں ہوتی ہے. پوائنٹ سمجھ لگ گیا یہ والا؟ اسی کو میں تھوڑا سا ایک اور ایگزامپل میں بتاتا ہوں. اب تو خیر وہ بجلی آ گئی ہے، ٹیوب ویلز ہوتے ہیں اور وہ سارا نظام فرق ہو گیا. ورنہ آپ بتائیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو کنواں ہوتا تھا نا، اس کے آگے بیل کو نا چکر دلوایا جاتا تھا نا پانی نکالنے کے لیے. اگر خود آپ کا تعلق نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ویڈیوز میں تو دیکھا ہوگا نا، بیل کی آنکھوں کے آگے پٹی باندھی ہوتی تھی اور اس کو چلایا جاتا تھا. پورے دن چلتا رہتا تھا، پورے دن چلتا ہے، پورے دن چل 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 کے کیا ہوگا، اس کی ساری انرجی اور اس کو ہے نا ایکسپلائٹ کر کے سارا پانی نکالیں گے. پانی کھیتوں میں جائے گا، سارا ہماری فصل فٹ فاٹ ہو جائے گی، اور جب اینڈ میں جا کے ہم اس کو بیچیں گے تو لاکھوں کروڑ روپے کے ہم کما لیے. اینڈ میں جو فالتو چارہ ٹائپ ہوگا نا، وہ اسی بیل کے آگے ڈال دیں گے، یہ تمہارا شیئر ہے. یہ ہے آج کل کا نظام، ماڈرن ڈے سلیوری، کہ پورے دن ہم لوگ محنت کرتے رہیں گے، چکی کی طرح پیستے رہیں گے اپنے آپ کو، اس کو بیل کی طرح چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے. جو ہماری سیلری ہوتی ہے نا، وہ گھاس گھوس ایکسٹرا جو ہوتی ہے نا، جو فارغ ہوتی ہے، جو نہیں بکتی مارکیٹ میں، اس کی ویلیو نہیں، وہ ہمارے آگے ڈال دی جاتی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی مل گئی، یہ ہو گیا، اور اصل ملائی جو ہے وہ کوئی اور کھینچ کے لے گیا. بیل کی آنکھوں کے اوپر پٹی کیوں باندھی ہوتی ہے؟ تاکہ اس کو پتہ نہ لگے. آپ ورنہ بیل ایک چکر کاٹ کے دوسرے چکر کاٹے گا؟ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے میرے ساتھ. ابھی پٹی باندھی ہوئی ہے تو وہ سمجھتے یار آج تو حد ہو گئی، یار تو انی ہو گئی ہوگی، میں تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں گا، میں کیا کر لیا، میں نے زمین و آسمان میں نے ملا دی، اتنا آج میں چلا ہوتا ہے. اسے کیا پتا کہ میں ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہوں. یہ اچھی ایگزامپل ہے. یہ وہ اس کو نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ادھر کا ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں پہنچ سکا. کوئی اور ہے جو میرے اس کے اوپر ایکسپلائٹ کر کے پہنچ رہا ہے. یہ ہے ماڈرن ڈے سلیوری. اور مجبوری کتنی ہے، جس طرح کوٹیشن کے اندر ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا، ان کے پاس ایکسپینسز بھی کم ہوتے تھے. انکم کے کیا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ تجارت کر لی، ایک دفعہ کر لیا، باقی ریمیننگ ٹائم پہ اس کا کھا رہے ہیں، اس کی جو فروٹ ہے وہ کھا رہے ہیں. اور اگر کچھ نہیں بھی کر پا رہے تو کم از کم انفلیشن تو نہیں ہے نا، مہنگائی تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں، کہا یہ جائے کہ وہ ڈیلی غریب سے غریب ہو رہے ہیں. ابھی تو ہمیں اتنی تگ و دعا کرنی پڑی کہ سب کچھ کرنا پڑے گا مینٹین کرنے کے لیے. اسٹیگننٹ رہے تو ویسے ہی ہم نیچے جاتے جائیں گے، ڈوبتے جائیں گے. شارک جو ہوتی ہے نا، عجیب سی بات ہے. شارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ ہوتی وہ پانی کے اندر ہی ہے، لیکن اگر وہ نہ تیرتی رہے نا تو وہ ڈوب جا کے مر جاتی ہے. عجیب سی بات ہے. کوئی بھی شارک ہو، جب تک وہ تیرتی رہے تو وہ زندہ رہے گی. تیرنا چھوڑے گی تو وہ مر جاتی ہے. اس کے اندر سے یعنی کہ اس کے اندر وہ پانی نہیں آتا، اور جو اس کے فن سائڈ پہ ہوتے ہیں نا، جو لگے ہوتے ہیں کٹس فنس، اس سے پانی نہیں نکلتا، وہ مر جائے گی. ایگزیکٹلی یہ حال ہے کہ جب تک بھاگتے نہیں رہیں گے، بھاگ دوڑ نہیں کرتے رہیں گے ہم لوگ، تب تک وہ بندہ رہ جائے گا پیچھے، وہ نہیں چل سکے گا، سروائیو نہیں کر سکے گا اس نظام کے اندر. تو یہ ایک منوپلی ہے جس کے اندر یہ دنیا کا ایک کرنٹ نظام آپ کو بتا دیا ہے کہ جس کے اندر بینکوں کا اور ہر طرف کا جال بہت گہرا ہے. حلال رستے، پیور حلال رستے بہت کم ہیں. ڈاکٹر سار احمد کی ویڈیو کا کلپ دکھا دیا کہ اگر مدینہ یونیورسٹی کا یہ حال ہے، جہاں پہ یہ سارے اتنے بڑے بڑے امام کعبہ، امام حرم وہ ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر یہ حال ہے تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ باقی کوئی اور بچ سکتا ہے اس فتنے سے، اس جال سے. یہ سارا کا سارا سینیریو ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اب مطلب یہ ایک سینیریو بیسکلی بنانا تھا، وہ سینیریو بنا لیا. اب ایکچوئل جابس کے لیول کے اوپر آتے ہیں ہم لوگ کہ کیا جاب کی جا سکتی ہے. ابھی میں ان لوگوں کے آگے بات نہیں کر رہا کہ جو صرف یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ کہ ہم نے دین ہم نے پڑھ لیا. ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ ان تمام سے بہت
بہتر ہیں ان تمام سے بہت زیادہ خوش قسمت ہیں جو کہ باقی تمام یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں. آپ لوگوں نے اللہ کے فضل سے پورا سال دین کو پڑھنے کے لیے الگ کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ ایک سال جو ہوتا ہے وہ بہت کچھ آپ کو دنیاوی اعتبار سے دے دیتا ہے. کیونکہ ایک اور مصیبت کیا ہوتی ہے, انٹرویو میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا ورک ایکسپیرینس کیا, آپ کہتے ہیں میں اصل میں یہ کر رہا تھا وہ کہیں گے عجیب بندہ ہی ہے, اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے کیریئر کی, اپنے اتنے پڑھائی میں سے اپنا وہ سارا ٹائم نکال کے جاب نہیں کی اور یہ اس طرح کا دین کا کورس کر رہا ہے. پھر اور قسم کے ذہن میں خیالات آ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا سوچ ہوگی, کون سے فرقے سے تعلق ہے ان کا, اور پتہ نہیں کیا مائنڈ رکھتے ہوں گے وہ. دنیاوی اعتبار سے اگر کمپنیز کے حساب سے دیکھیں نا, زیادہ تر کمپنیز کو نیگیٹو ایسپیکٹ میں دیکھیں گے, پازیٹیو ایسپیکٹ میں کم دیکھیں گے. لیکن بہرحال اللہ کا بہت فضل ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا دین کے لیے. اب ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے لیے جذبات جو ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے وہ یہ کر رہے ہوں گے کہ آپ کو تو جاب چاہیے, ڈیفینیٹلی جاب چاہیے, لیکن آپ لوگ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دین کے لیے بھی کچھ کر سکیں. یہی ہے نا, یا ایسا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب تو نوکری کرنی ہے اور اب تو ایسی ایشن میں کرنی ہے, صرف نوکری کرنی ہے اور ہم نے بس کمانا ہے. نہیں, آپ لوگوں کی ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے اندر جذبات ہیں. جو ڈکے ہوتا ہے نا عقل کا اور سوچ کا, اقبال کا ایک شعر اصل میں اس کا پورا مجھے نہیں آتا, یعنی کہ پڑھ نہیں سکتا, اس لیے میں سب مفہوم سب بتا دیتا ہوں کہ اقبال کا شعر یہ ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ غلامی میں نا اونچی سوچ اور آزاد سوچ ہے نا وہ بھی مر کے رہ جاتی ہے, پرواز ہی نہیں ہوتی اس کے اندر, سوچ کی پرواز ہی نہیں ہوتی غلامی کے دور کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ جو غلامی کا دور ہے نا, یہ والا کرنٹ دور, اس کے اندر کیا ہے کہ جو مائنڈز ہوتے ہیں نا ان کے اندر کیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ میں سے کسی ایک سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے, تو آپ لوگ کیا لیں گے, آپ لوگ تقریباً سارے جاب کا نام لیں گے. مثال کے طور پہ آپ سب کے سب جاب کا نام لیں گے, ہم جاب کرنا چاہتے ہیں ایسی, کوئی ایسی جاب ہو جائے جو ایسی ہو جائے. اس کے اندر اب ظاہری بات آپ بے شک کوٹ کریں گے کہ حلال ہو اور فلانی ہو اور وہ تمام چیزیں جو اسلامک اس کے اندر روح ہونی چاہیے, وہ تمام چیزوں کا نام لیں گے. لیکن مینلی کیا کہیں گے, کوئی جاب مل جائے جس سے ہمارا اچھا گزارا ہو جائے. ہمیں کوئی بہت زیادہ شوق نہیں ہے پیسے کمانے کا, لیکن یہ کہ کوئی ایسی جاب ہو جائے کہ ہمارا اچھا گزارا چل جائے اس میں سے. کہ ایک تو یہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہوگا. دوسرا کیا ہے, آپ میں سے بہت کم شاید ہی کوئی سوچ کے یہ بتا رہا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. تو کوئی ایک یہ کہے گا کہ میں نے لیڈر بننا ہے, یا میں نے اسلام کا یا پاکستان کا میں نے مستقبل بدلنا ہے. دین کی خدمت جو ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی نیرو مائنڈڈ ذہن میں آئے گی. وہ کیا آئے گی کہ کہیں میں اگر ویکینڈس کے اوپر والنٹیئر کر لیا کروں, کہیں کوئی درس کہیں ہو رہا ہو تو وہاں پہ میں کوئی درس دے دیا کروں جا کے, یا کوئی ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوں گی نا دین کی خدمت کی, وہ مائنڈ میں آئیں گے. آپ لوگ بتائیں کچھ طرح, آپ لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں, دین کی خدمت کرنی ہے آپ نے, کیا کر سکتے ہیں. جو میں بیسکلی پوائنٹ ریز کروانا چاہ رہا تھا نا وہی ریز ہو گیا پوائنٹ, کہ جو سوچ ہوتی ہے نا اس کی پرواز بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. دیکھیں آپ لوگ 1 سال کٹ کے الگ رہے ہیں دین کے لیے, اور آپ لوگ اپنی سوچ کو بڑے لیول پہ نہیں لے کے جا سکے. جو آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں نا وہ ویگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ کا قصور ہے, یہ جنرلی ہمیشہ یہ ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی ایسا فیڈ بیک نہیں ملا کہ میں کہوں کہ یار تو آج امپریس کر دیا سب نے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیسز ہوں گے وہ کنفیوزڈ بلینک فیسز ہوں گے, کہ وہ چاہ بھی رہے ہیں, کچھ سوچ بھی رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ارادہ بھی ہے, لیکن خود بھی نہیں پتہ کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. سب کچھ پتہ, مطلب کہ جذبات ہیں, ڈائریکشن نہیں پتہ کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. دین کی خدمت کرنی, کس طرح دین کی خدمت کرنی ہے ہمیں. اچھا, اب ایک اور ایسپیکٹ آپ مائنڈ میں یہ رکھیں کہ دین کے اندر اسکالرس کے حساب سے اب کے دور کے اندر پرابلم یہ ہے کہ بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں نا, جو ہم کہیں گے حقیقی معنوں میں جنہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے, وہ مطلب محدود ہوتے جا رہے ہیں. جیسے نا باقی تمام چیزیں محدود ہوتی جا رہی ہیں. اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں میں آپ کو. میٹرک تک کیلکولیٹر کی اجازت نہیں ہوتی تھی, ایٹ لیسٹ تب نہیں ہوتی تھی, اب مجھے نہیں پتہ. میٹرک تک کیلکولیٹر کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو اسکوائر روٹ, کیوبز, ڈویژن, ملٹیپلیکیشن تو خیر بہت چھوٹی چیز ہے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آرام سے کر لیا کرتے تھے. جب کیلکولیٹر آ گیا تو کیا ہو گیا, اب تو یہ بھی کرنا کہ سوچنے کی مصیبت لگتی ہے کہ اگر ہم 67 کو 89 سے ایڈ کریں تو کیا بنے گا. سوچنا پڑتا ہے یار کیا ہوگا 69 سے, یہ اوپر کیا.
یہی مسئلہ جو ہے نا دینی اسکالرس کے اندر بھی ہو گیا ہے. جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے پہلے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا نا, ان کا علم جو آپ کہہ لیں کہ وہ واقعی حقیقی علم تھا, انہوں نے ساری کتابیں پڑھی, انہوں نے واقعی ان چیزوں سے گزرے تھے. اب کیا ہے, اب بہت سارے سافٹ ویئرز ایسے مل گئے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. ہاں, کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتا ہے, وہ مکتبہ شاملہ کھولو اور سرچ کرو, یہ مل گیا اس کے اندر. کوئی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جو فطرانے کے پیسے ہوتے ہیں یہ کیا اس کو دیے جا سکتے ہیں, آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اسلام کیوں ہے کہ سائٹ کھولی, آپ نے آرام سے سرچ کیا اور اس نے سارا فتوے اور ساری ڈیٹیل بتا دی اور آپ نے بیان کر دیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں ظالم. آپ کا کام صرف سرچر بن گیا, آپ سرچ کرتے ہیں. اور آج کل کا ریسرچر بھی کیا ہوتا ہے, سرچ کیا نہیں میرا دوبارہ ریسرچ کر لیا, تو یہ ریسرچر ہو گیا ہمارے دور کا. تو یہ تو علم نہیں ہوا نا, یہ علم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ, آج کل کے دور کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے کہ حقیقی معنی میں نا جو عالم ہے نا, ظاہری بات ہے وہ اس ایج کے لوگ جس طرح دنیا سے فوت ہوتے جائیں گے, ہمیں محرومی ہوتی جائے گی ایک, کیونکہ اب ڈپینڈنٹ لوگ ہیں. ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ اگر ابھی آج کے دور کے اندر میں آپ کے آگے کوئی کوٹیشن دیتا ہوں نا, آپ کے لیے اس کو ڈھونڈنا, رد کرنا یا ایکسیپٹ کرنا بڑا آسان ہے. آپ اسی لفظ کو نا یا مختلف الفاظ کو گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے, وہ آپ کو اس کا رزلٹ دے گا. نہیں دے سکا تو وہ الٹا وہ سجیشنز دے رہا ہوگا کہ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے, اس کی بھی اسپیلنگ غلط لکھا ہے آپ نے, وہ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے. وہ آپ کو پہنچا دے گا وہاں تک. پہلے کے دور کے اندر حقیقت کے اندر لائبریریز میں جا کے کتابیں کھول کے دیکھنا پڑتی تھی. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب یا جس طرح باقی اور بھی اسکالرز, ڈاکٹر ملک غلام مرزا, ڈاکٹر اسرار احمد, یہ جیسے اسکالرز ہیں نا, یہ حقیقت میں اسکالرز تھے کہ انہوں نے واقعی بہت کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. ابھی بہت سارا کام, میں اپنی بات کر رہا ہوں, صرف آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, بہت سارا کام جو ہے میں کوئی لیکچر پریپیئر نہیں کر سکتا وداؤٹ دا یوز آف انٹرنیٹ. انٹرنیٹ کے بغیر میں کوئی چیز پریپیئر نہیں کر سکتا. میں نے اپنے پاس بے شک کمپیوٹر میں بھی سارے نوٹس رکھے ہوتے ہیں اور کاپی بھی رکھی ہوتی ہے کہ نئی کوئی بھی چیز مجھے ملتی ہے میں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں, لیکن پھر بھی انٹرنیٹ کے بغیر میں نہیں کر سکتا. یہ ڈپینڈنس ہے. لیکن اس دور میں ایک چیز اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح نعمان علی خان اور ایسے جو آئے ہیں اسکالرز جو کہ ماڈرن لائنس کے اوپر لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو, کہ مثال کے طور پر یہ کہ اب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کوئی موٹی کتابیں پڑھے, موٹی کتابیں پڑھے. ایک خاص مدت تک نا دینی طبقات کے اندر یہ تھا کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ جو ہے نا یہ تو غلط ہے, بالکل غلط ہے. جو دین کی دعوت و تبلیغ ہے نا وہ ماڈرن لائنس پہ چلنی چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی جو تھے, انہوں نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ اس کے اوپر جو دی ہوئی اذان ہے نا وہ حرام ہے یا جائز ہی نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی. سعودی عرب اور ان کے اندر کیا تھا, یہ ٹیلی فون جو ہے نا یہ شیطان کی آواز ہے. تو اس میں وہ ایک واقعہ ملتا ہے, ابن سعود نے کیا کیا تھا کہ ابن سعود نے ایک طرف سے ایک شیخ کو بٹھایا تھا, دوسری طرف سے دوسرے شیخ کو بٹھایا تھا, کہتا باتیں کریں. اور ایک اور تھوڑا سا ڈفرینٹ واقعہ اس میں اندر دوسری سائڈ پہ تلاوت کروائی تھی اور کہا تھا اب بتائیں شیطان کی آواز لگتی ہے آپ کو. اس طرح ہی ایک زمانے کے اندر یہ جو ویڈیو ہے یہ اس کو حرام کی کیٹیگری میں سمجھا جاتا تھا بالکل ہی کہ یہ حرام ہے اور اس طرح کر کے. تو ابھی بھی بہت اچھے اسکالرس ہیں, ابھی بھی وہ اس سوچ کے اوپر ہے کہ نہیں یہ تو بالکل حرام ہے اور ہمیں اس حد تک ننگا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر میڈیا کے اوپر آ جائیں اس طرح کر کے. لہٰذا ہم کتابیں لکھیں گے اور ہم اس ذریعے سے دعوت تبلیغ کریں گے, تو وہ زیادہ سنت کے قریب ہے. ویسے تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کتاب نہیں لکھی تھی, کتابیں کوئی نہیں پڑھتا اب. تو یہ جو نعمان علی خان کے جو آپ کہہ لیں ینگ لوگ ہیں نا, یہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے, چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کے ذریعے ان کے پروگرامز ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر نا وہ دین کے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف سے بیڈ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ اس لیول کے اب اسکالرز نہیں رہے ہمارے پاس اور کم ہوتے جائیں گے ود ٹائم. حدیث کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک جو علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. اور آپ سے پوچھا گیا تھا کیسے, تو یہ کہا گیا تھا کہ جو عالم ذی علم لوگ ہوں گے وہ چلے جائیں گے, وہ ان کے فوت ہونے سے علم اٹھا لیا جائے گا. لیکن ماڈرن لائنس کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. میرے اپنے سمجھ کے مطابق ویسے ہمیں ہر بندے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسکالرس کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ دین کی خدمت کا ایک تصور یہ آتا ہے کہ اسکالرز, ہمیں اگر کوئی اسکالر بنے تو وہ ہے, بہت زیادہ اسکالر کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بہت اچھا مواد اویلیبل ہے جو کہ اس سے بہت اچھا ہو سکتا ہے, جو کہ میں کر سکتا ہوں یا کوئی اور کر سکتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کنیکٹ کرنا ہے, عوام کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, وہ طلب پیدا کرنی ہے کہ یار آپ جو فضول گانے سنتے رہتے ہیں نا ہر وقت یوٹیوب کے اوپر, اس کی جگہ آپ یہ لیکچرز دیکھ لیا کریں. سوچ کی جو بات ہو رہی تھی نا کہ محدود سوچ, اس کے اوپر واپس آئیں
کہ یہ محدود سوچ ہے نا کہ دین کی ہم خدمت کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں, وہ ادارہ بنا لیا, یہ کر لیا. دنیا کے اندر دیکھیں افسوس کی بات کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیز اور کارپوریشنز ہوتے ہیں نا, وہ مرجرز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یا وہ جوائنٹ پروجیکٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بینکس کے مرجر ہو رہے ہوتے ہیں, یا ایکوائر کر رہا ہوتا ہے ایک بینک, ایک کمپنی دوسری کمپنی کو ایکوائر کر رہی ہوتی ہے, کمپنیز مل کے کر رہی ہوتی ہے. کہنے کو ہمارے پاس زونگ ہے, ہمارے پاس ٹیلنور ہے, ہمارے پاس وارد ہے, ہمارے پاس موبل لنک ہے, یو فون ہے, لیکن بیک اینڈ پہ دیکھیں گے نا صرف 2 بڑے 3 گروپس ہوں گے انٹرنیٹ موبائل کے, وہ سارے بزنس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے, اور باقی ملکوں کے اندر بھی. دین کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے, ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک ہمیشہ ایک جو کوشش کرتے ہیں نا وہ اسکریچ سے شروع کرتے ہیں. ہم لوگ اسکریچ سے سٹارٹ کریں گے کہ نہیں ہے نا, ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. ہماری ایک اپنی سوچ ہے جو پہلے کسی کی نہیں تھی, ہم یہ کریں گے جو پہلے کوئی نہیں کر سکا تھا. یعنی کہ بیسکلی جو میں کر سکتا ہوں نا وہ تو پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس بارے میں. جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی جو انفراسٹرکچر ہیں, جو آلریڈی ہمارے پاس جو ایک آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں نا, اب ان کو جوائن کر لیں. بہت زیادہ ریجڈ نہ ہو کہ نہیں یہ آرگنائزیشن میں نہیں جوائن کر سکتا, ان کی سوچ ایسی ہے, یہ فلانے مسلک کو بلانگ کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں. یہ سوچ جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. فرقہ واریت کی سوچ کو آزاد کریں. فرقہ واریت کا جہاں ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اور قرآن میں وہ ہمیشہ گمراہی کے ساتھ آیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہیں تم نے بٹنا. پھر کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شیعہ اور فرقوں بنا لیا اور یہ حزب ہو گئے, ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہیں آپ ان سے. گمراہی کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا برا حال ہو چکا ہوگا کہ 73 فرقے بن جائیں گے, ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا. آپ لوگ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ دینی آرگنائزیشنز کی طرف رخ کر سکتے ہیں آپ لوگ. ایک یہ ایگزامپل آپ کے سامنے, ایک یہ بھی ہے ادارہ, اور بھی ادارے ہوں گے, پبلیکیشن ہاؤس بھی ہیں, آپ وہاں پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ادارے جو ہوتے ہیں وہ صرف اسکالرس کی بنیاد پہ نہیں چلتے, اور اسکالر بن کے کسی ادارے میں کام کرنا نا وہ زیادہ رزلٹ آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن زیادہ دیتا ہے. بالفرض ایک ادارہ ہے, ABC ادارہ ہے, بالفرض خالص دین کی خدمت کر رہا ہے. اس کے اندر ایک بندہ ہے جس نے بہت علم حاصل کیا, چاہے سیلف اسٹڈی تھی یا چاہے اس نے PhD کیا یا درس نظامی کیا. اس کے بعد وہ ایک بہت لیول کے اوپر آ گیا, وہ دین کی خدمت, اب وہ دین کی خدمت کر رہا ہے اس کے اندر. تو اس کو جو ہے نا وہ رزلٹ, جب ظاہری بات ہے مشکل ہوگا, وقت گزرا گا, لیکن جب رزلٹ آنا شروع ہوگا نا تو اس کو زیادہ جلدی پرسنل سیٹسفیکشن ہوگی. لوگ اس کے پاس آیا کریں گے, اس سے سوال پوچھا کریں گے, اس کے ساتھ آ کے اس کے ارد گرد ایک حلقہ بنتا ہے, اس کی ایک مشہوری ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی بات کریں, سوشل میڈیا کے اوپر اس کے فالوورز بنتے جائیں گے, اس کو لائکس زیادہ ملیں گے, پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کو پرسنل سیٹسفیکشن ہوگی. لیکن جو لوگ اس کے بیک اینڈ پہ کام کر رہے تھے سارا کا سارا, اس ادارے کو چلانے میں, اس کے اکاؤنٹس کے لوگ, اس کے ایڈمن کے لوگ, اس کے میڈیا کے لوگ, جو کلاس ارینجمنٹ کرتے ہیں, جو تمام چیزیں ٹھیک کر رہے ہوں گے وغیرہ, ان کی گلوریفیکیشن کہیں نہیں ہوتی, ان کی تو مدح کہیں نہیں بیان کی جاتی نا, کی جاتی ہے. تو جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نئے ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ایگزسٹنگ اداروں کو اشد ضرورت ہے, ڈیڈیکیٹڈ اچھے لوگوں کی اشد ضرورت ہے. ایگزسٹنگ اداروں کو بہت سخت ضرورت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی محفل کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا تھا کہ آپ کچھ بتائیں کہ اگر ایسی کیجول ڈسکشن ہو رہی تھی, اگر آپ کو کوئی خواہش کا اظہار کیا جائے, کوئی دعا ہو تو آپ کیا دعا کریں گے. ایک نے یہ دعا کی کہ میں یہ دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ اس کمرے جتنا سونا بھر دے اور اس سونے کو میں تیری راہ میں خرچ کر دوں. ایک نے اس سے ایڈ اپ کر کے کہا ہیرے جواہرات سے بھر دے. ایک نے کچھ کا انفاق سے ریلیٹڈ بیان کیا. حضرت عمر پوچھتے رہے اور بتائیں, پر میں سارے خاموش ہو گئے کہ امیر المومنین ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ اور کہ ہم کیا اس سے اور بڑھ کے کیا بات کریں, کہ کوئی ایسی دعا جو میں مانگوں اللہ قبول کرے اور دین کو اتنا فائدہ ہو. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں اگر مانگتا اللہ سے تو میں مانگتا کہ اللہ اس کمرے کو عبید اللہ بن جرح, معاذ بن جبل اور ایسے دیگر صحابہ سے بھر دے جن کو میں مختلف کاموں کے اوپر لگا دوں. اگر HRM کا سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوتا نا, میں پہلے لیکچر میں HR کی, ہیومن ریسورس کی جو امپورٹنس ہے نا, اس میں یہ واقعہ کوٹ کرتا صحابہ کا.
سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے. کرسیاں، میز، یہ تمام چیزیں، پنکھے، لائٹ، اے سی، یہ سب ہو جائیں گے. سب سے پہلے ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کھپنے والے ہوں اس کام کے اندر. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی. ایک بندے کے بعد نیکسٹ جنریشن میں کام ہی ختم ہو جاتا ہے. نیسلے کی بوتل اگر آپ اس سال میں خریدیں نا تو نیسلے نے ایک اسٹیکر لگایا ہے 150 ایئرس، 150 سال ہو گئے ہیں. 150 سال میں بتائیں کتنی جنریشن گزر گئی ہوں گی جس نے کمپنی بنائی تھی. اچھی خاصی جنریشنز گزر گئی ہوں گی. پتہ نہیں ایگزیکٹلی کس ایج میں کس بندے نے کیا بنائی تھی، لیکن اچھی خاصی جنریشنز گزر گئی ہیں. اور اس کا دیکھیں کوئی کوالٹی میں کوئی مسئلہ آپ کہیں، کمپنی ٹوٹ گئی ہو، بھائیوں میں لڑائیاں ہو گئی ہیں. اگلی جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک کمپنی کھلی تھی، ابا جی نے کمپنی بنائی، آگے بھائیوں میں تک لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک اسی نام کی اپنی کمپنی، اس نے اپنے نام کی کمپنی بنا لی، کیسز ہوئے، سوٹ ہوا. اور ختم. پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی فیکٹریاں یا ویئر ہاؤسز یا کارخانے ایسے ہیں جو ابینڈن ہو گئے ہیں، صرف یہ کہ اگلی جنریشن لڑتی رہی اس کے اوپر. ہم تو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو دینی کاموں کے اندر تو جہاں پہ شیطان کی بھی زیادہ وسوسے آئیں گے، جہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپس میں پھوٹ پیدا ہوگی. عام کمپنی کے اندر جو ہے نا، دیکھیں ہیومن نیچر ہے، گرجز ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی گرجز ہوتے ہیں، نارمل کمپنی میں بھی گرجز ہوں گے. لیکن جہاں دینی کام ہوگا نا وہاں پہ شیطان جو ہے نا وہ زیادہ بھڑکا رہا ہوگا. عزت نفس کے اوپر زیادہ بھڑکائے گا، اس نے میری انسلٹ کی ہے، اس نے یہ کیا، یا یہ اپنی نمبر بڑھا رہے ہیں، میرے نہیں بات چل رہی. وہ چیزیں ہوں گی. لیکن کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے. دین کی خدمت جو ہے، اگر ایک پلیٹ فارم آلریڈی ملتا ہے اور وہ کام آگے لے کے چل سکتے ہیں وہ کریں. اگر خود آپ کسی پاورفل پوزیشن میں آ گئے ہیں تو جو کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز کرتی ہیں، آپ وہ کریں کہ مرجرز کی طرف جائیں، کہ ہم جوائنٹ پروجیکٹس کرتے ہیں، میں اور ہم لوگ مل کے جوائنٹ پروجیکٹس کرتے ہیں. اس علاقے کو آپ سنبھالیں، اس علاقے کو میں سنبھالتا ہوں. مثال کے طور پہ اسکولز کا کام کرتے ہیں، اسلامک اسکولز کا. اب اس کے اندر کیا ہو، بجائے یہ کہ وہ کیا نہیں یار کہ میرا جو اسکول ہے نا وہ نمبر 1 ہونا چاہیے، سب سے مشہوری اس کی ہونی چاہیے، اور دوسرے اسلامک اسکول یا کوئی اور ایسا ہے اس کے ساتھ گرجز پیدا ہو رہے ہوں کہ یار یہ ہمارے رائول رہے، اور بالفرض کسی ایک اسلامک اسکول کو نقصان ہوا یا اس کی کسی نے بد تعریف کی تو دل کے اندر خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھا اس کی اسکول کی برائی ہو رہی ہے، پھر میرا اسکول بہتر ہے اس سے. ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. اس کے اندر نا اپنے اندر ظرف پیدا کریں اس چیز کا کہ دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، چاہے آپ اپنے اکنامک ریزنس کے لیے وہاں پہ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا اس کو رن کر رہے ہیں، لیکن دین کی خدمت اگر ہو رہی ہے. ہیومن فیکٹرز ہوتے ہیں، گرجز پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو اوور لک کریں، اسمائل دیم اوے، ان کو بس مسکرائیں اور ان کو بھلا دیں کہ ایسی کوئی چیز تھی کہ ہمارے آپس میں کوئی وہ تھا. اور جوائنٹ پروجیکٹس کریں کہ مل کے ہم اسلامک سلیبس بناتے ہیں، مل کے یہ کرتے ہیں. باقی اسکولز کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نا انہوں نے وہ بنایا ہوتا ہے، جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں. ہمارے ادھر کون سے جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی طرف سے اسکریچ سے ری انوینٹنگ دا ویل کا کام ہو رہا ہے. تو پہلی بات ہو گئی دینی اداروں کی، دینی اداروں کو جوائن کر رہے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اپرچونیٹی آپ کو ملتی ہے. اور یہ کام بہت سیکریفائس مانگتا ہے. ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں لوگ، اب مجھے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کس بیسس کے اوپر، کن ٹرمز اینڈ ایگریمنٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن یہ اگر کہیں اور جا کے کارپوریٹ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کما سکتے تھے یا بہت کچھ زیادہ کر سکتے تھے. یہاں پہ رہتے ہوئے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے، لمیٹڈ پیکیج کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو کاؤنٹ کر رہا ہے. انفاق اس کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں. ایک انفاق کیا ہوتا ہے کہ بالفرض میرے پاس ₹1,00,000 کی سیلری مل رہی ہے، اس میں سے میں نے ₹5,000 ہر مہینے اللہ کی راہ میں نکال دیا ہے. ایک یہ ہے کہ میں دین کے کام کے لیے مطمئن ہی 50,000 کے اوپر ہو گیا ہوں. میں کما سکتا ہوں 1,00,000 کما سکتا ہوں، میں ڈبل کما سکتا ہوں، لیکن میں مطمئن ہو گیا ہوں 50 کے اوپر. وہ جو میں 50 کما سکتا تھا نا اور میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے، وہ میرا انفاق کی کاؤنٹ ہوگا، چاہے اس کے بعد میں ایک زکوٰۃ کے علاوہ کچھ روپے خرچ نہ کر پانے کی پوزیشن میں ہوں، وہ انفاق کی کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں آگے نیکسٹ لیول کے اوپر. پہلے میں نے کہہ دیا کہ فرقہ واریت سے آزاد ہو کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور اس چیز کی چھوڑ دیں کہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں وغیرہ، اور دین کی خدمت کے لیے لگیں، مرجرز اور ان چیزوں کی طرف آرگنائزیشن اداروں کو لے کے جائیں. ایک مسلک اور دوسرا مسلک جو ہے وہ آپس میں مل کے جوائنٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہم لوگ بازار سے کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں کسی اور کی، جب ہم کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں کسی اور کی، ہم یہ کیئر کرتے ہیں کہ یہ کون سے ریلیجن کو بلانگ کرتا ہے یا کیا نہیں ہے. اگر بالفرض ایک ادارہ جو ہے وہ اپنا راشن اور اپنے منتھلی خرچے ہیں وہ میٹرو کیش اینڈ کیری سے لیتا ہے، وہ تو جرمن کمپنی سے لے رہا ہے نا، تو کسی مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں آپ کر سکتے کوآپریشن؟
کوئی ایک مسلک دوسرے مسلک کے ساتھ کر سکتا ہے. تو الگ 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی, بلکہ آلریڈی جو ادارے ہیں ان کو جوائن کریں اگر کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ کھپیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت بھی ڈالے گا, آپ کو اپرچونیٹی دے گا, اور آپ کا یہ جو ساری بھاگ دوڑ ہے یہ دین کی خدمت ہی ہوگی. پھر وہ جو 9 to 5 ہے وہ دین کی خدمت ہی ہے پھر. اچھا, اب ایک اور ایسپیکٹ کے اوپر آتے ہیں. بالفرض آپ سب کے سب اسی لائن کے اوپر اوکے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جوائن کرتے ہیں اس ادارے کو. کیا یہ ادارہ آپ سب کو رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا نا. سچی بات یہی ہے نا, نہیں رکھ سکتا. شاید فائنینشلی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن اگر افورڈ کر بھی سکتا ہے تو ادارے کے پاس بھی شاید اتنے مینیوز نہیں ہوں گے کہ اچھا آپ کو کیا کام دیں گے, آپ کو کیا کام دیں. اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں. وہ ایک لمٹ سے زیادہ نہیں دے سکتا. آپ کسی اور پبلیکیشن ہاؤس آپ نے جوائن کر لیا کہ جی اسلامی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس طرح کر کے, ان کی کیپیسٹی ہوگی, وہ ہر بندے کو نہیں رکھ سکیں گے. اگر اگلا کورس ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں سے ڈبل ٹرپل اسٹرینتھ کے بیچ بنتا ہے, تو یہ تو نہیں کہ ہر بندہ ادھر کھپتا جائے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے, یہ بھی پاسبل نہیں ہے چیز. ٹھیک ہے, اس سینیریو کے اندر اگر آپ اپنے علاقے کے اندر جا کے کوئی ادارہ بناتے ہیں تو آپ کریں اسے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل کے حساب سے انکم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بتا رہا ہوں, منی ڈی ویلیو ہو چکا ہے. ابھی آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کی پاکٹ منی کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر, 1000 ہے, 1500 ہے, 3000 ہے, اس طرح اگر یہ کچھ پاکٹ منی آپ کی ہے, آپ کو انیشیل سیلری مل جاتی ہے 20000, 25000, 30000, آپ ایک دم سے خوش ہوں گے. ظاہری بات ہے, آپ کو تو 10 گنا مل گیا جو آپ پہلے مل لیتے تھے. لیکن ان ریالٹی اگر آپ واقعی دیکھیں نا تو 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 اس کے اندر گزارا کرنا آج کل بہت مشکل ہے. ان پیسوں کے اندر گزارا کرنا بہت مشکل ہے. اور شروع میں لگتا ہوگا نا کہ وہ بندہ کہہ دے کہ میری 1 لاکھ سیلری ہے, تو ایک دم سے لگے گا یار تو بڑا کما رہا ہوگا, بڑا کما رہا ہے, 1 لاکھ کی سیلری اس کی ہے. آپ رینٹ نکالیں, بچوں کے اسکول کی فیسیں نکالیں, ڈپینڈنسیز اور وہ تمام چیزیں نکالیں, وہ بہت پورا جا رہا ہوگا بندہ. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بہت عیاشی کر رہا ہے, وہ بہت عیاشی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا. اچھا, اب اس کے بعد کیا وینیوز بچ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کمپنیز میں نہیں جانا یا اس طرح کا کام نہیں کرنا, بتائیں اب کیا وینیو بچے گا؟ ٹھیک ہے, ماڈرن ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے, پرانی ایگزامپل دیکھ لیں آپ لوگ. ہمارے یہاں کتنے مدرسے ہیں, ہمارے ہاں کتنے جامعات ہیں, وہاں سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں نا, وہاں سے جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, مسجدیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں. کسی مسجد میں ہمیں کوئی امام کے طور پہ جگہ مل جائے, کہیں پہ ہمیں کوئی رمضان کے اندر ہمیں جگہ مل جائے, ہمیں کچھ ہو جائے وغیرہ. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ لیک آف ویژن ہے, لیک آف ویژن ہے. ہم جہاں پہ اور بہت ساری چیزوں سے محروم ہے نا, وہاں پہ ہم اس دور میں نا ہم ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, حضرت عثمان غنی, ان جیسے بزنس مین سے بھی ہم لوگ محروم ہیں. یہ بیسیکلی خاص طور پہ حضرت عثمان کے اوپر اگر فوکس کریں, حضرت عثمان کا کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اسلام میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ عثمان جو مرضی کر لے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اب کس بات پہ فرمایا تھا بتائیں؟ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر فرمایا تھا, جب انہوں نے سب سے بڑا انفاق کیا تھا, تب یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ لوگ کیوں نہیں کوئی ایسے بزنس کرنے کا سوچتے کہ آپ لوگ جو کر سکتا ہے, ہر بندے میں صلاحیت نہیں ہوتی, ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا, اور ہر ایک کی ایک الگ ڈائمنشن کی خوبی ہوتی ہے, ہر ایک کی ہر ڈائمنشن کی خوبی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ آپ لوگ سوچیں کہ میں بزنس کرتا ہوں, اپنا بزنس کرتا ہوں. وہ بزنس جس مرضی چیز کا ہو, وہ کپڑوں کا ہو, اینی تھنگ, کچھ بھی ہو, وہ چاہے دکان ہے یا کوئی ریسٹورینٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ گاڑیوں کی ڈیلرشپ کا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو. آپ بزنس کریں اور آپ یہ کہیں کہ میں دوسرے لوگوں کو اپرچونیٹی دوں گا حلال کمانے کی, جو ادھر امپلائیز ہوں گے آپ کے پاس, جو میرے پاس انکم آئے گی میں اس کو انفاق فی سبیل اللہ کروں گا. ایسے ادارے جو ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی, میں انفاق فی سبیل اللہ کروں گا. بزنس لائن کے اوپر سوچتے ہی نہیں ہم لوگ. بزنس کے اندر زیادہ برکت ہے, بزنس لائن پہ سوچتے نہیں ہیں لوگ. تاجر ہونا جو ہے اس میں کیا کباہت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی خلفائے راشدین کو آپ دیکھ لیں, حضرت علی کو چھوڑ کے باقی تو کتنے بڑے بڑے بزنس مین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اور ان کا طریقہ کار فرق تھا بہت.
ان کا طریقہ کار لائف جو تھی وہ اس سے فرق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بزنس نہیں کر رہے تھے, کچھ نہیں کر رہے تھے. جو وہاں سے خیبر سے یا کہیں سے آ جایا کرتا تھا, جب غلہ آتا تھا وغیرہ, یا جو اس کی سیلز ہوتی تھیں یا فصل آتی تھی, اس کا کچھ جیسا رکھ کے نکال دیا کرتے تھے آگے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بزنس بھی کرتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. کتنا بڑا سپورٹ تھا یہ اسلام کے لیے. بزنس کرنے کا سوچیں, کیوں نہیں سوچتے آپ لوگ؟ یہ کیوں اسلام کے مطابق نہیں ہے؟ آپ کی وجہ سے اگر 20 لوگوں کو آپ نے امپلائیز رکھے, 20 لوگوں کو حلال رزق مل رہا ہے آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے وہ حرام سے بچتے جا رہے ہیں, تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا اس کا؟ اب آپ نے اپنی کمپنی کھولی, 20 لوگ آپ کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ آپ ڈیلی صبح کا آغاز کریں, ہم 15 منٹ کا درس کریں گے. آپ خود, اگر آپ کے اندر بیان کی قوت ہے تو آپ خود لیں. جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, جس کی کمپنی یا سی او ہے, وہی اگر بیان بھی کر رہا ہے, وہی جماعت بھی کرا رہا ہے, اس سے اچھی امپریسو چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. اس سے اچھی چیز نہیں ہو سکتی کوئی. بہت کمپنیز ہوتی ہیں جنہوں نے نا اپنے پاس ایک مسجد کا ایک کونا رکھا ہوتا ہے, کمرہ مسجد کے لیے ڈیڈیکیٹ رکھا ہوتا ہے, لیکن ایک الگ قاری صاحب رکھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جماعت کرانی ہے. اب اسلام کا اصل تصور دیکھیں, امام کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو کہتے ہیں نا امام. ہم جو قاری صاحب رکھے ہوتے ہیں نا, ہم ان کو کسی چیز میں کبھی مشورہ نہیں کرنا چاہیں گے. ہم ان سے, ہم کسی کام کی ذمہ داری نہیں دینا چاہیں گے, اور ہمیں پتہ ہے کچھ بھی نہیں بیچارے کر سکیں گے, لیکن جماعت میں ہم ان کو آگے کر لیتے ہیں. آپ اپنی کمپنی بنائیں گے, آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, سی او ہیں, چیئر پرسن ہیں اس کمپنی کے, آپ بھی درس دے رہے ہوں اگر صبح, اگر آپ کے اندر وہ قوت بیان ہے کہ آپ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکیں, اور عمل بھی اچھا ہے اپنا, یا باجماعت نماز وہاں پہ کروائیں, تو آپ کے جو امپلائیز ہیں, آپ کو یہ کتنا بہترین آپ کو وہ مل رہا ہے ایک موقع, دعوت تبلیغ کا بھی, حلال بھی. ان کو اس فتنے کے دور میں ان کو حلال رزق آپ کمانے کا موقع دے رہے ہیں. ان کے آگے آپ اتنی اچھی اپرچونیٹیز آپ نے وہ دے دی ہیں انہیں. کتنی زبردست چیز ہو گئی ہے. اور اگر آپ بہت کما رہے ہیں تو آپ انفاق کریں اللہ کی راہ میں, بڑا بڑا انفاق کریں اللہ کی راہ میں. اچھا, اب انفاق کے اندر بھی کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں جو لیک آف ویژن ہے نا, چھوٹا ویژن ہوتا ہے انفاق کا, اس کا کیا ایشو ہے کہ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان جو ہے نا وہ اکانومی کے حساب سے اچھا ملک تو نہیں ہے بالکل بھی, لیکن اگر ریشو کے حساب سے دیکھیں نا تو ڈونرز کافی اچھے ہیں پاکستان میں, ڈونیشنز کافی دی جاتی ہیں پاکستان کے اندر. لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ دیتے بھی ہیں, خرچ بھی کر رہے ہیں مال, لیکن 2 وجوہات کی وجہ سے غربت نہیں ختم ہوتی. نمبر 1 یہ کہ سود کا نظام چل رہا ہے, سود کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی کبھی برکت نہیں آ سکتی, ایک ریزن. دوسرا یہ کہ جو مال انفاق فی سبیل اللہ کر بھی رہے ہیں نا, زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں جو بھی انفاق, وہ ویژن کے ساتھ نہیں کر رہے. وہ بس کیا ہو گیا کہ کوئی غریب ہے اس کو پیسے دے دیے, کوئی یہ ہے اس کو یہ ہیلپ کر دیا, اس طرح کر کے تھوڑی تھوڑی ہیلپ کر کے نا بس گزارا چلا رہے ہیں. کسی کی دوائیوں کے پیسے دے دیے, کچھ کر لیا وغیرہ. یوں نکالنے والا جو طریقہ ہے نا اسلام کا زکوٰۃ کے ذریعے, کہ جو بندہ پھنسا ہوا ایک جگہ مسکین بن گیا ہے, سکن بالکل رک گیا ہے وہ ایک جگہ کے اوپر آ کے, اس کو دوبارہ چالو کرنے کی پوزیشن میں آئے. تیل پانی ڈلا ہے, اس کے اندر دھکا ملا ہے, وہ اب دوبارہ چلنے کی پوزیشن میں آیا. ایک اس طرح کے ویژن کے ساتھ نہیں دیا جا رہا. اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں, جو غریب طبقات ہیں, وہ بھی بیچارے ایسے ہیں کہ اگر ان کو پیسے دے بھی دیے جائے نا, مثال کے طور پہ کوئی ایک گھرانہ ایسا, وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی فیس نہیں پوری ہوتی اور یہ نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں پورا 1 لاکھ روپے ہارڈ کیش ان کو ابھی پکڑا دوں نا, وہ اس کو بھی ضائع کر کے کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ مفلس ہو کے بیٹھ جائیں گے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے دونوں طرف ٹریننگ کی ضرورت ہے. جو دینے والے ہیں ان کو بھی ویژن سکھانے کی ضرورت ہے کہ کس کو دینا ہے, کیا ٹارگیٹ کے ساتھ دینا ہے. جس کو دیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی اس کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ تم نے کس طرح اپنے پیسے مینیج کرنے ہیں. لیک آف مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انڈونیشیا کی آبادی پاکستان سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ آبادی ہے, اور وہ زیادہ مشکل ملک ہے کیونکہ اس کے آئیلینڈز ہی آئیلینڈز ہیں, چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہی آئیلینڈز ہیں. لیکن ادھر یہ مسائل نہیں جو ہمارے مسائل چلتے آ رہے ہیں. مینجمنٹ جو ہے وہ ایشو ہے, تو ایک فیملی لیول کے اوپر بھی مینیج نہیں کر پاتے پیسوں کو, تو ایک ویژن کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طبقات کے صحابہ جو تھے نا, ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا مسلسل. اصحاب صفا, کیا کام تھا ان کا؟ کیا کام تھا ان کا؟ بس ادھر ہی رہیں گے, مسجد میں رہیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے, ہر چیز سیکھیں گے. انہی میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بھی کوٹ کی ہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہاں پہ موجود, تو وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپس میں بھی دین ہی کی باتیں کر رہے ہوں گے, آپس میں دین ہی کی باتیں, دین ہی کی بحث, وہ سب کچھ چل رہا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا ہوا تھا کہ مسجد کے اندر نا ایک وہ بیگ رکھوایا ہوا تھا کہ اس کے اندر آ کے
لوگ ان کے لیے ڈونیٹ کرتے رہیں چیزیں. اس میں وہ اچھے واقعات بھی ہیں اور کچھ لوگوں کے ایسے واقعات بھی ہیں جنہوں نے اچھے طریقے سے انفاق نہیں کیا کہ خراب چیزیں لا کے ڈال دیں اس کے اندر, کسی نے اچھی چیزیں رکھی اس کے اندر. تو صحابہ صفا کیا ہوتا تھا, اگر کچھ مال اس میں سے مل گیا, کبھی کپڑے مل گئے یا کچھ, تو ٹھیک ہے, ورنہ فاقوں پہ گزارا کر رہے ہیں, ڈیڈیکیٹ ہو گئے ہیں دین کے لیے. اگر بالفرض آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کے اندر بہت شائننگ ہے, وہ دین کی خدمت بھی کر سکتا ہے, اس کے اندر شوق بھی ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا, یہ بھی ایک اسٹیمنے کی بات ہوتی ہے. لیکچر سننا الگ بات ہوتی ہے اور خود پڑھنا اور علم حاصل کرنا وہ چیزیں اور ہوتی ہیں. ریسرچ کرنا صحیح معنی میں, گوگل والا ریسرچر نہیں, صحیح معنی میں ریسرچ کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. کسی کے پاس صلاحیت ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کو کوئی انکم نہیں کمانی ہے, آپ نے گھر والے کہیں گے کما کے لاؤ. تو جو کما رہے ہیں وہ کیا کریں, وہ ایسے لوگوں کے اوپر یا ایسے اداروں میں انویسٹ کریں جو اسکالرز یا مستقبل کے ستارے بنانے میں کام آئیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی اگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ کوئی ہوں گے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں گے, جو بھی ایشوز ہوں گے, لیکن کافی دینی اداروں میں جا کے یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر جو رلائی کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگلا بندہ والنٹیئر کرے. جو ادارے نہیں کما رہے, ڈونیشنز یا خود ویٹ کر رہے ہیں زکوٰۃ صدقات کے اوپر, ان اداروں کی لمیٹیشنز ہیں, وہ زیادہ نہیں دے پاتے, خرچ نہیں کر پا رہے وہ ان کے اوپر, یا ان کا اپنا ویژن بھی کم ہے. دینی اداروں کا بھی ویژن کام ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ زیادہ تر والنٹیئر کرے. یار یہ میں نے 15-20 ہزار آپ کو دے رہا ہوں, اس کے اندر گزارا کر لیں آپ. جبکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ کم لوگ رکھیں, لیکن ان کو اتنے بینیفٹس, اتنا کچھ دے دیں کہ اب وہ ان کی ساری ٹینشن, ان کی ساری سوچ جو ہے نا وہ کام میں لگی ہو, نہ کہ اس چیز کی بھی ٹینشن ہو میں یہ نہیں مینیج کر پایا, میں کسی اور سے ادھار مانگ لوں یا کس طرح مینیج کروں, اداروں والوں سے بات کروں, بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اگلے سے بات کر لی وہ بھی ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ ہو گیا کہ یار میں نے اس طرح کی بات کیوں کی تھی, شرمندگی کی فیلنگ نہ آئے. جبکہ اسلام کا نظام کیا ہے, سورۃ توبہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, زکوٰۃ کا نظام کے اندر 8 مصارف ہیں نا. وہ کون کون سے مصارف ہیں؟ اس میں مساکین بھی شامل ہو گئے, مسافر بھی ہو گئے, غلام بھی ہو گئے, سب شامل ہو گئے. ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں عاملین زکوٰۃ. وہ کون ہے؟ جو اس کے کام میں لگے ہوں گے, جن کا کیا کام ہے, زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا, نوٹ ڈاؤن کرنا کن کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے, کتنی بنتی ہے, زکوٰۃ لینا ان سے, نوٹ ڈاؤن کرنا کہاں کہاں لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے, ہم نے ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی, ان کو دینا, بعد میں ٹریس بھی رکھنا کہ وہ ضائع تو نہیں کر رہے اس پیسے کو, جھوٹا کلیم تو نہیں تھا. یہ جو پورا نظام ہے نا, اس کی سیلریز پراپر وہ لیں, اس کی وہ پراپر سیلریز ہیں. اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ انسلٹ کی بات ہے یا کچھ ایسا ہے یا یہ زکوٰۃ پہ چلنے والے لوگ ہیں بیچارے وغیرہ. یہ بالکل اس کے اوپر کام کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مینشن کر دیا ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس میں سے لیں گے. سیلف رننگ ایک کام ہوگا زکوٰۃ کا. اسی طرح دین کے جو کام ہے اس کے اندر بھی ہے کہ لالچ نہ ہو, ذاتی لالچ نہ ہو, ورنہ ادروائز ایک طرف حدیث کے اندر کرب بھی کیا گیا قرآن کے اوپر پیسہ کمانے کے اوپر, لیکن ایک طرف یہ بھی کہا گیا اس سے اچھی کوئی کمائی بھی نہیں ہو سکتی. کرب اس کیس میں جو بندہ لالچ میں پڑھا رہا ہے, اور تعریف اس میں جو لالچ میں نہیں پڑھا رہا اور اس کے باوجود اس کو لوگ دے رہے ہیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ فیسیں نہیں سیٹ کرنی کہ کم از کم مجھے 2000 پر منتھ کوئی دے گا تو میں اس کو پڑھاؤں گا, ورنہ نہیں, جو جتنا دے سکتا ہے تھوڑا ریلیکسیشن ہو جائے. تو دینی ادارے جو ہیں نا وہ بھی یہ چیز لیک کرتے ہیں کہ اپنے پاس سسٹین نہیں کرتے. آپ ایک دینی ادارے میں جائیں نا, آپ 10 سال بعد دوبارہ جائیں, آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں کہ وہ ادھر ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ ادارہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکا, یا تو ادارہ اتنا امپریسو نہیں لگا, ان کو اپنا رول امپریسو نہیں لگا, یا ان کو ان کی نیڈز نہیں پوری ہو سکیں. اس لیے دینی اداروں کے اندر یہ ایشو ہے یہ والا. تو آپ کو بزنس ایسا کریں کہ آپ انفاق کریں, اس طرح کر کے آپ انویسٹ کریں کسی کے اوپر کہ یار آپ دین کا کام کرنا شروع کریں, آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھنا شروع کریں, آپ کی ساری فیسیں میں بھروں گا, آپ کے گھر کا خرچہ بھی ملے گا, اسٹائپنڈ بھی دوں گا, سب کچھ میں کروں گا. آپ دین کی یہ ٹینشن چھوڑ دیں کہ آپ کون سی جاب کریں گے بعد میں جا کے, میں نے پی ایچ ڈی کر بھی لی تو میں کیا جاب کروں گا. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے بس دین کی خدمت کرنی ہے, وہ بعد میں راستہ کھولا جائے گا کہ وہ کون سا ہے. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے اداروں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک فورم بنایا جائے جس میں دینی سوچ رکھنے والے بزنس مین سارے موجود ہوں, ان سب لوگوں کو کانفیڈنس دیا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کہ ہم لوگ عام طور پہ لوگوں کو انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا غریب بندہ ملے نا, اتنا ہی غریب ہو کہ میں اس کو پیسے دوں تو اس کو پیٹ بھر جائے اس کا. آپ لوگ سمجھیں کہ دیکھیں دین کو ضرورت کسی اور چیز کی ہے. صرف غربت سے پاکستان کے اسلام کے حالات نہیں بہتر ہو جائیں گے,
جب تک ہدایت نہیں ہوگی. کیونکہ صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاورٹی پہلے ختم نہیں کی تھی, ایمان کی کھاد بھری تھی ان کے اندر. بعد میں جا کے ان کے حالات بہتر ہوئے تھے, تو جب وہ مفلس تھے تب بھی وہ اچھے مسلمان تھے, جب وہ غنی ہو گئے تب بھی وہ اچھے مسلمان تھے. تو ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جن پہ ایسے مثال کے طور پہ گریجویٹ ہونے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھا جائے, کوئی اگر فردر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی اسپیشل چیز کرنا چاہتا ہے, تو اس کو وہاں سے فنڈنگ دی جائے, اس کو فنڈز وہاں سے دیے, ویژن کے ساتھ خرچ کیا جائے اسلام کی راہ میں. اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی ایک کے پاس یہ ایک صلاحیت ہے, یا اگر چھپی ہوئی صلاحیت آپ کو ابھی نہیں پتہ, ایک دفعہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے دیکھیں, کیا پتہ آپ کا دماغ کمپیوٹر گرافکس کے اندر بہت چلے. پہلا وقت جو ہوتا تھا نا اس کے اندر یہ موویز بنانا, گیمز بنانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا, اب بہت سمپل کام ہے. اب زیادہ تر اس کی مدد چاہیے ہوتی ہے آپ کو. ہالی ووڈ کی بھی بہت بڑی بڑی جو موویز ہوتی ہیں نا, ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر بنایا ہوتا ہے, لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے سمندر میں چلے گئے تھے اور کہاں چلے گئے تھے, زیادہ گرافکس ہوتے ہیں وہ. تو اینی وے بچوں کے لیول سے لے کے بڑوں کے لیول تک انٹرٹینمنٹ کے پروڈکٹس چاہیے. یہ بھی اگینسٹ محدود سوچ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے بالفرض میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب میرے پاس بہت پیسہ ہے نہیں, ویسے بہت پیسہ ہے, میں آپ لوگوں کی فنڈنگ کرتا ہوں, آپ لوگ کوئی اسلامک چینل بنائیں. اب اسلامک چینل میں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, تلاوت چلتی رہے پورے دن لیکچر چلتے رہے, یہ اسلامک چینل ہے, یا نشید ہو گئی, بس یہ اسلامک چینل ہے, یہی مائنڈ میں آتا ہے نا. تو کیا ہوگا, ہم جتنا مرضی کہتے ہیں باقی چینلز غلط ہیں یا فلانے یہ نہیں صحیح ہیں, لیکن مجبوراً جو لوگ دیندار بھی ہیں وہ پھر بھی جیو لگائیں گے, وہ پھر بھی ایئر وائی لگائیں گے. ہم جو مرضی کہتے ہیں جی بے پردگی ہے وہاں پہ, وہ پھر بھی لگائیں گے نا, خبریں تو سننی ہیں انہوں نے. جب چینلز کی بات ہوتی ہے نا تو ہر ٹائپ کا چینل چاہیے, بچوں کے کارٹونز بھی چاہیے, خبروں کا چینل بھی چاہیے, انٹرٹینمنٹ چینلز بھی چاہیے, موویز بھی چاہیے. ایک آپ کے پچھلے بیچ کے ایک تھے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے اپنے لاسٹ ڈے میں نا ڈاکٹر ادریس سے ایک چھوٹی سی بات کی تھی. تو اس کے بعد جو جمعے کا خطبہ تھا نا, اس میں ڈاکٹر ادریس نے وہی بات ان کے آگے کوٹ کر دی, کہ بہت اچھی بات ہے, یعنی کہ عام طور پہ ممبر رسول پہ یہ بات نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے تو آزادی پاکستان کے اوپر بھی آج تک کوئی مووی نہیں بنی. ٹپیکل سوچ کے لوگ کیا کہیں گے, حرام 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 حرام. واقعی ہماری پیٹریوٹزم یا جو ملک کی جو محبت ہے یا وہ جو تمام چیزیں وہ کس طرح آ سکتی ہیں جب کہ ہم لوگ کوئی مواد ہی نہیں دے رہے اس چیز کا. ہمیں موویز بھی چاہیے, ہمیں ڈاکیومنٹریز بھی چاہیے, ہمیں خبریں بھی چاہیے, ہمیں ڈرامے بھی چاہیے, بچوں کے کارٹون بھی چاہیے. پرفیکٹ اسلام نہ بھی ہے نہ ہم لا سکتے ہیں اس کو کہیں سے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر کمپرائز کرتے ہوئے ہمیں چیزیں چاہیے. آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کے اس چیز کی طرف آئے, اپنے آپ کو اس راستے کو ایکسپلور کرے. کمپیوٹر موبائل کی ایپس ہوتی ہیں, یہ چیزیں, اس کے اندر بھی گیمز چاہیے. جہاں پہ اور اتنی گیمز ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کی بھی گیم ہونی چاہیے کہ ایک بچہ نکلا گھر سے, اب اس نے راستے میں ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچنا ہے, لیکن راستے میں یہ پوائنٹس ہیں نیکی کرنے کے, یہاں یہ نیکی کر سکتا ہے, تو وہ کرتا ہوا جائے, جتنے نیکی کے پوائنٹس گین کرتا ہوا جائے گا وہ وہاں تک پہنچ جائے گا. یا ایک گیم بنائی, ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا, اس نے گیم بنائی تھی, گیم ظاہر بات ہے گرافکس کے حساب سے اچھی نہیں تھی, لیکن آئیڈیا میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کیا گیم بنائی تھی کہ اس کو نا ہر تھوڑی دیر بعد نا کیو کے اندر ٹاسک آتے جا رہے ہیں نا, بچے کو ٹاسک مل رہے ہیں, امی نے یہ کام کہہ دیا, اس نے وہ کام کرنا ہے, فلانا نے یہ کہہ دیا, باجی نے یہ کہہ دیا, فلانا, وہ اوپر کیو میں ٹاسک آتے جا رہے ہیں, اس نے وہ باری باری ٹاسک کرنے ہیں نا, اور ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے, بیچ میں مسجد کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, تو مطلب کہ قریبی مسجد بھی پہنچنا ہے, اس نے واپس جانا ہے, ٹاسک پورا کرنا ہے. گیم نا مسلسل کھیلنے والی گیم, مسلسل کھیلنے والی گیم, یہ کیا واپس گئے وہاں پہ, یہ چیز پہنچا کے وہاں پہ دی وغیرہ. تو اس طرح کی بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اس طرح کے ہوتے ہیں. ایک گیم ہوتی ہے جو کمپیوٹر گیم, سیمز نام ہے اس کا, وہ مینلی تو شاید آپ کہہ رہے ہیں لڑکیوں کے لیے ہوگی, کہ اس میں ایک فیملی دکھائی ہوتی ہے, فیملی کے اندر انہوں نے فیملی کے ٹارگیٹس میٹ کرنے ہوتے ہیں نا. یہ لڑکا ہے, اس کو اسکول میں لے کے جائیں, اس کی نیند پوری ہونی چاہیے, اس کا وہ پورا ایک گھر کا سینیریو ہوتا ہے, اس کو اسلام کے حساب سے بھی کیا جا سکتا ہے. گیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں, سویلائزیشن 5, 6 اور اس طرح کی گیمز ہیں, اس میں پرانی سویلائزیشنز دکھائی ہوئی ہیں, مارکیٹ کی اکانومی کس طرح ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اور رائز آف نیشنز. اس کے اندر ماڈرن ٹائم بھی دکھائے ہوتے ہیں کہ بینک سے آپ لون بھی لے. ہم وہ گیم بنائیں جو کہ اسلام کی رولز کے مطابق ہو, اسلام کی رولز کے مطابق گیمز ہو, کہ اس کے اندر آپ کو یہ شہر دے دیا گیا ہے, شہر کے لوگوں کی نیڈز پوری کریں آپ, اس کے اندر آپ کو ایک مسجد بنانی چاہیے, لوگوں کے سیٹسفیکشن لیول اتنا ہو جائے گا, اس کے اندر کرائم کو یوں روکنے کے لیے یہ کیا جائے, فلانا کیا جائے, وہ تمام چیزیں دی جائیں اسلام کے رولز کے حساب سے. تو یہ چیزیں کلک کر سکتی ہیں, کیوں نہیں کلک کر سکتے.
اب اس کے لیے مثال کے طور پہ ایک دم سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر ٹی وی چینل بنانا ہے کس طرح بنائیں گے ہم، ایک دم سے تو نہیں پتہ نا. اس کے لیے آپ کیا کریں، آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کچھ عرصہ جاب کریں پہلے. آپ مثال کے طور پہ جیو، اے آر وائی، دنیا چینل، کسی ایک میں جا کے کچھ عرصہ جاب کریں، انڈرسٹینڈ کریں میڈیا رن کس طرح ہوتا ہے، یہ جو براڈ کاسٹ ہوتا ہے کس طرح چلتا ہے، یہ پرانے پروگرام کس طرح ریکارڈ کر کے سیو کر کے رکھے ہوتے ہیں، ایڈیٹنگ کسے کہتے ہیں. ایک پروگرام ختم ہوتا ہے جب، یا ایک ہالی ووڈ کی مووی ختم ہوتی ہے، ہمارا کوئی دینی لیکچر ختم ہوتا ہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تھا یا کوئی اور تھا، تو اینڈ میں جو کریڈٹس میں نام آنے شروع ہوتے ہیں تھوڑے سے نام ہوتے ہیں بس، اس نے ڈائریکٹ کیا، اس نے یہ کیا اور ختم ہو گیا. ہالی ووڈ کی مووی یا کوئی اور آپ دیکھیں ایسی چیز وہ ختم ہوتی ہے، نام ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے، اتنی لمبی لسٹ. اور وہ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، ہمیں کیٹیگریز بھی نہیں پتہ وہ کرتی کیا کیٹیگری، کام کیا کر رہی ہوتی ہے وہ. تو ایک دفعہ اس تمام چیز کے اندر گھس کے دیکھیں، پتہ لگی کام بنتا کس طرح ہے. جب بزنس کا آئیڈیا ہو گیا، اب آگے آئیں اور اس کو ایکچولی کرنا شروع ہوں، کام کرنا شروع کریں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ادارہ بنا کے چلانا بڑا مشکل کام ہے. اس کا ایک آسان کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر انہی نیٹ ورکس کو یوز کریں جہاں ان کے باقی پروگرامز چل رہے ہیں، اور آرٹس اینڈ اور ڈرامہ بھی چل رہا ہے، اور روایاتی بھی ہے، اور اچھی چیز بھی ہے، بری چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. کوئی بات نہیں، آپ اس میں شامل رہیں، اسی سرکل کے اندر شامل رہیں، اور آپ اس کو رن کرنے، آپ اپنا کوئی اور دینی پروگرام یا کوئی اچھی چیز ہے نا، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، اس کو ویلیو دینے کی کوشش کریں. بہت سال پہلے اس طرح ہوا تھا کہ جب شروع میں دینی پروگرام کو ایک آدھ آنا شروع ہوا تھا تو اس کی ویلیو نہیں تھی، اور گورنمنٹ کی طرف سے نا وہ پابندیاں ہوتی تھیں، یا چینلز والے پریفر نہیں کرتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے دینی پروگرامز کے نا تھوڑے پروگرام آتے ہیں، کچھ اسکالرس کو بلایا جاتا ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں. تو اگر اپنا بزنس رن کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کی ایک ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، یار وہ ایڈورٹائزر کی طرف سے پیسے نہیں آئے، فلانا نہیں ہوا، یہ کام رہ گیا، وہ بندہ جاب چھوڑ کے چلا گیا، اس کے تو جو اسکل اس کو آتی تھی کسی کو آتی نہیں تھی، اور یا دیکھو اس کا ویب سائٹ کا بندہ ہی ہمارا چلا گیا، پاسورڈ کسی کو بھی نہیں پتا، وہ ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی، سمجھ لگ گئی. ساری ٹینشنیں آپ خود لگ رہی ہوتی ہیں. آپ کسی اور کے نیٹ ورک میں خود جا کے گھس جائیں، اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، اپنا ایک پروگرام چلاتے رہیں، یا کالم بنائیں، یا نیوز کے اوپر تبصرے کرتے رہیں. فرض کریں کہ دنیا چینل ہے، یا فرض کریں کہ سما چینل ہے. یہ جو میں نے بھی آپ لوگوں کو جو پچھلے لیکچر کے اندر باتیں بتائی تھیں، اس کا تعلق خبروں سے ہی ہے نا، کرنٹ افیئرز اور خبروں سے تعلق ہے. یہ باتیں کیوں نہیں شیئر ہوئیں، کسی نے کیوں نہیں شیئر کرتے؟ کھل کے باتیں آرام سے شیئر ہوں، اسلامک پرسپیکٹو میں باتیں شیئر ہوں، تو وہ تمام چیزیں بتائی جائیں وہاں جا کے بھی. اچھا، اور کیا اس کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں، ایڈ آن کیا ہو سکتا ہے؟ بالفرض آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ لوگ ایکیڈیمک سائڈ کی صلاحیت ہے آپ کے اندر. لازمی نہیں ہے کہ قرآن یا اصول الدین یا اصول الحدیث اس کی بات کروں، ایکیڈیمک سائڈ کی کوئی بھی صلاحیت ہے آپ کے اندر، چاہے لٹریچر کا شوق کیوں نہیں ہے، چاہے کمپیوٹر سائنس ہے، چاہے کوئی انجینئرنگ ہے، چاہے کوئی میڈیسن کی فیلڈ ہے، چاہے آرٹ سے ریلیٹڈ ہے، اینی تھنگ، اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکیڈیمکس میں ایکسل کر سکتے ہیں، اپنی پڑھائی کو امپروو کریں، اچھا امپروو کریں اپنی پڑھائی کو، اسکالرشپس کے اوپر ایم ایس کریں، باہر کے ملکوں سے جا کے پڑھ کے آئیں، پی ایچ ڈیز کریں، اچھا پڑھ کے آئیں، واپس آئیں اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھانا شروع ہو جائیں. پڑھائیں اپنا سبجیکٹ. اس میں اپنی اگزامپل دوں گا آپ کو کہ میں نے اپنا سبجیکٹ پڑھایا تھا. ٹوٹل میرا 8 سال یونیورسٹی میں پڑھایا. ٹوٹل 8 سال میں نے جو سبجیکٹس پڑھائے ہیں وہ سارے آئی ٹی کے تھے. اور اپنی فیلڈ کے اندر ایکسیل کریں تاکہ آپ کی ایک اچھی رسپیکٹ وغیرہ ہو. تو باقی جو مرضی چیز ہو، لیکن کبھی الحمدللہ ایسا نہیں ہو سکا کہ 8 سال کے اندر کبھی کسی اور اسٹوڈنٹ نے یا کسی ٹیچر نے یا کسی نے بھی ایک دفعہ میرے بارے میں یہ کہا ہو کہ یار یہ بندے ایویں مارتے رہتے ہیں، ان کو اپنی فیلڈ نہیں آتی، یہ اپنی فیلڈ میں صحیح نہیں ہے. اپنی فیلڈ میں اچھے ہوں تاکہ کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ٹائم کا پابند نہیں ہے، یا ایسے ڈنڈی ماری تھی، یا پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، یا پڑھانا نہیں آتا. ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ایکسل رکھیں، اور موقع اٹھا کے بیچ میں اسلام کی باتیں کرتے رہیں. اگر آپ کو یونیورسٹیز میں موقع مل سکتا ہے تو الگ سے ایک قرآن کی یا اسلام کی کلاس بھی کریں. لیکن اگر نہیں بھی موقع ملتا نا تو آپ ایک قطرہ بات بیچ میں کبھی کرتے رہیں. سب سے اچھی دعوت تبلیغ تو آپ کا اچھا اپنا کردار ہوتا ہے. سب سے اچھی دعوت تبلیغ تو وہ ہے. تو یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر نا لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی خیر بہت ہے، صرف ان تک وہ اچھے طریقے سے پیغام نہیں پہنچا، اچھے طریقے سے پیغام نہیں پہنچتا دین کا، جو ان کے لیول کا ہو، ان کے مطابق ہو، جو ان کو اپیل کرے، اس لیول پہ پیغام نہیں پہنچتا. اس لیے وہ ان میں سے کافی محروم ہوتے ہیں. اگین میں کہہ رہا ہوں پرفیکٹ اسلام کہیں نہیں ہے. میں نے جتنا عرصہ پڑھایا ہے کو ایجوکیشن میں ہی پڑھایا ہمیشہ،
اور اس کے اندر جس طرح عام کلاسز میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح قرآن کلاسز کے اندر بھی لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، پرفیکٹ اسلام کے اوپر کمپرومائز کرتے ہوئے یہ کام کریں. اپنا ادارہ بنانا مشکل ہے، یہ کام زیادہ آسان ہے. تو ہر فیلڈ کے اندر جائیں تو ہماری جتنے بھی یونیورسٹی سے لوگ نکل رہے ہیں ان میں سے اگر 10 to 20% بھی اگر دین سے انفلوئنس ہو کے نکل رہے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہے. اگر کسی کا شوق ہے تو آپ لاء کی طرف جائیں. جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، آپ ان کے حق کے لیے آپ لڑیں. کیونکہ زیادہ تر وکیلوں کا کیا اصول ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سارا ٹینشن کس بات کی ہے، کوئی جو فیسیں بھر دے گا میری. اب اصول کے اوپر آپ لڑنا شروع ہو. جو آپ کو وہ خیر کی دعائیں وہ دیں گے نا، وہ آپ کو یہ درد شر سے ان کے اندر بھی وہ آپ کو اتنی دعا نہیں لگنے والی جو کسی مظلوم کے آنسو جو ہے نا، اور اس آنسوؤں کے ساتھ اس نے آپ کے حق میں کوئی دعا کی ہو، اس سے زیادہ آپ کی جو ہے نا وہ نجات کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی جتنا وہ چیز آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہے. اب تھوڑا سا ایک اور لائن کے اوپر آتے ہیں. اسی طرح اور چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک اور لائن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. وہ لائن یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دینی اداروں کی، کہ دینی ادارے ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں، اور دینی ادارے کم ہیں، آپ لوگوں کے پاس وینیو اتنے نہیں ہوں گے، خود اپنا ادارہ بنانے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ سارے دینی ادارے کام کیا کر رہے ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ ٹارگیٹ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں تک دین کا پیغام اور اسلام کا پیغام پہنچ سکے. اور زکوٰۃ کا نظام کا کیا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ غربت ختم ہو، لوگوں کے پاس جب ٹینشن، پیسے کی ٹینشن ختم ہوگی تو وہ رخ کریں گے نا اللہ کا اور اسلام کا. اور یہ سارے کام جو ہے نا، یہ ادارے جو ہوتے ہیں، دینی کے ادارے چل رہے ہیں، پھر وہ دینی ادارہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ جو دینی ادارے کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں نا، چاہے وہ ایدی ویلفیئر ٹرسٹ نے کام کیا تھا جو دین کے نام پہ بے شک نہیں تھا، انسانیت کے نام پہ تھا، لیکن کام ایک بار بہت بہترین کیا. جو ایدی ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے، یا ایجوکیشن کے لیے جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، میڈیسن کے لیے کام کر رہی ہیں، دین کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا، حکومت کی ذمہ داری ہے. اصل میں کس کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے؟ حکومت کا. اگر صحیح اسلامی ریاست ہو تو کسی دینی ادارے کو حق حاصل ہے وہ زکوٰۃ لے؟ نہیں نا. عمر بن حضرت ابو بکر صدیق نے اصل میں جہاد کس بات پہ کیا تھا؟ منکرین جو تھے زکوٰۃ کے جو انکاری تھے، وہ اسی بات کے اوپر ہی کیا تھا نا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو یہاں تک سینٹرل گورنمنٹ تک زکوٰۃ پہنچے گی. انہوں نے کہا تھا ہم خود ہی مینیج کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، اصل اسلام کا ماڈل یہ ہے کہ دین کے جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں نا، جو ساری سوچ ہیں، یہ کام ہے ریاست کا. ریاست نہیں کر رہی. امریکہ ہوتا، کوئی اور ملک ہوتا تو ایک الگ بات تھی. ہم ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام کے اوپر ہے. سارا مسئلہ صرف کمی کہاں پہ ہے؟ اب جو سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ کرپٹ ہیں، ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے. پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا ایک ادارہ بھی ہے، پاکستان کے اندر ویلفیئر کے ادارے بھی ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرنے کا بھی ادارہ ہے، پاکستان کے اندر ہیلتھ منسٹری بھی ہے، فوج بھی ہے، ساری چیزیں ہیں جو ساری اسلام کی وہ چیزیں ہیں. بس فرق کیا آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی روح ان چیزوں سے کم ہو گئی ہے، نکل گئی ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ گورنمنٹ کے ادارے ہیں نا، ان کا رخ کریں. پاکستان بنا تھا اسلام کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے. اب اگر بالفرض یہ ادارہ بنا تھا، یہ جو جس ادارے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ ادارہ بنا تھا اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے. اب اگر فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے عہدوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خدمت نہیں کرنے دے رہی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ادارہ ہی فضول ہے اور یہ ہر چیز فضول ہے. وہ بندے کا مسئلہ ہے صرف. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ بہترین ملک ہے. پوری مسلم امت جو ہے وہ اس ملک کے اوپر نگاہیں کر کے بیٹھی ہوئی ہے. امید ہے تو اس ملک سے امید ہے. کریٹیوٹی ہے تو یہاں پر ہے ہر لحاظ سے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے چند ادارے ہیں نا، ان میں ہر بندہ برا نہیں ہے، چند لوگ برے ہیں. ایک دفعہ آپ دین کا نام لے کے میدان میں کودیں گے نا، آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں سارے لوگ برے ہیں صرف میں ہی اچھا ہوں. ایک آپ کو بہت اچھے لوگ بھی ملیں گے، بہت اچھے سے لوگ بھی ملنا شروع ہوں گے آپ کو. آپ لوگ گورنمنٹ کا رخ کریں. اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. گورنمنٹ کی جو کریم ہوتی ہے نا، کریم جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے CSS کے پیپرز دے کے. سول سروسز کے ایگزام ہوتا ہے،
اس کا کرائٹیریا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گریجویشن کی ہو, کوئی بھی فیلڈ میں گریجویشن کی ہو. وہ ایگزام لیں گے, ایگزام ٹف ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی, لیکن اس کے لیے اکیڈمیز بھی ہوتی ہیں, آپ کو تیاری کروا بھی دیں گی, آپ کو ملٹیپل اٹیمپٹس دی جاتی ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 28 ایئرس تک کا ایکسٹینشن ہو گئی ہے, اور شاید صوبائی لیول پہ 32 سال ہے, کچھ ایسا کچھ ہے. آپ لوگوں کی تو بھی کافی ٹائم پڑا ہے. تو گریجویشن کے بعد آپ لوگ اکیڈمی جوائن کر کے محنت کر کے پیپر دیں. پاکستان ریلوے, پاکستان کی ہیلتھ منسٹری, یہ گورنمنٹ کے جو پیمرا ادارہ ہو گیا, اور یہ جو جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, پولیس, پاکستان کسٹمز, یہ جو ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں, جو ڈی سی او, اور یہ جتنے عہدے ہوتے ہیں یہ والے, یہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ اس سے جاتے ہیں, سی ایس ایس کے ذریعے جاتے ہیں. فارن منسٹری کے اندر لوگ ہوتے ہیں, یہ اس کے اندر جاتے ہیں, اور ڈائریکٹ 17th گریڈ پہ جاتے ہیں. جو گیزیٹڈ آفیسر ہوتا ہے نا, ڈائریکٹ وہ بنتے ہیں. یعنی کہ یہ ٹاپ کے لیول پہ جانے کا نا یہ سب سے شارٹ کٹ طریقہ ہے. سی ایس ایس کر کے آپ جائیں یہاں پر. اب اگر دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک اسکول بنا لیا, اسلامک اسکول, تو اس اسکول کے اندر پاکستان کے اندر کتنے کروڑ بچے ہیں, اور آپ اسکول میں کتنے بچوں کو انٹرٹین کر سکیں گے؟ چند سینکڑوں کو کر سکیں گے نا بس. بہت بات ہوگی تو 1000 بچہ آ جائے گا, 2000 آ جائے گا. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ؟ آپ اگر سی ایس ایس کر کے منسٹری آف ایجوکیشن میں جائیں, آپ ایجوکیشن کی پالیسی وہ بنائیں جو سب اسکولوں کو افیکٹ کرے. آپ وہاں پہ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام کا ایسا کریں جو سب اسکولوں نے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جب گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کروا بھی سکتی ہے. جب گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کروا بھی لیتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی تھریٹ ایسا آ گیا تو اسکول بند کرنے ہیں, تو سب اسکولوں کو بند کروا لیتے ہیں وہ. اس طرح ہی اگر ابھی کے لوگ جا کے انٹرسٹ نہیں لیتے, آپ انٹرسٹ لیں جا کے, آپ جا کے گورنمنٹ کے اداروں میں جا کے منسٹری آف ایجوکیشن میں بیٹھیں, ایجوکیشن پالیسی یا ایجوکیشن پالیسی کی انفورسمنٹ ان کے اوپر جا کے لگیں آپ. جو ایک ہوتا ہے جو سلیبس بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں صحیح سلیبس بنائیں, اسلام کی روح کے مطابق ہو وہ, لیکن دوسری چیزیں بھی اچھی ہوں, ماڈرن جو سائنسز ہیں وہ بھی اچھی ہوں. تو اس کا افیکٹ صرف 1-2 اسلامک اسکولس پہ نہیں ہوگا. کیوں نہ پوری پالیسی ایسی بنائی جائے کہ چاہے بیکن ہاؤس کیوں نہیں ہے, ہر کوئی ایک اسلامک سلیبس کو باؤنڈ ہو جائے, سارے کے سارے اسکول اسلامک اسکولس ہو جائیں گے. بات سمجھ لگ رہی ہے؟ زیادہ میں وہ کہہ رہا ہوں, ایک فیری ٹیل کے اندر زیادہ ہیں ہم لوگ, ریالٹی اتنی ایزی نہیں ہوگی, لیکن بہرحال ایک راستہ ہے وہ والا. ایک بندہ جائے گا تو اس کو بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا, لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ جاتے رہیں گے تو ایک راستہ ہموار ہونا شروع ہوگا, اور کچھ نہیں تو کم از کم اس جہاد کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح ہی بجائے کہ آپ نے ایک اسلامک چینل بنا لیا اور آپ نے کوشش کی کہ جو باقی چینلز ہیں نا ان اسلامک, ان کے ساتھ کمپٹیشن میں آ سکیں, اور کس طرح سے وہ چینلز کچھ ہوں وغیرہ. ایک آدھ بندہ ٹوٹ کے اگر آ جاتا ہے نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ان اسلامک چیزیں ختم ہو جائیں گے. آپ کا اسلامک چینل بے شک ہٹ ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ اور جو دوسرے جو میوزک چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے, وہ چلتے رہیں گے نا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی اس لائن پہ آ کے اگر آپ پیمرا میں چلے جائیں, اور آپ میڈیا ریگولیٹری کا ایسے رولز بنا لیں کہ اوور آل ہی واحیاتی اور اینٹی اسلام یا اینٹی پاکستان جو باتیں ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں. ٹی وی جو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسی پالیسی بنائیں کہ بھئی ہر چینل نے نا کم از کم ایئر ٹائم کا اتنا % اسلامک پروگرامز پلے کرنے ہیں. آہستہ آہستہ کر کے کریں. پیمرا ایک اناؤنسمنٹ کرے کہ جو ٹی وی چینل بچوں کے لیے اسلامک کارٹون سب سے اچھے بنائے گا, اس کے لیے اس سال کا ٹیکس آدھا, یا یہ انعام اتنے کروڑ کا انعام, یا صرف ایک پرائز ہی مل جائے, ویب سائٹ کے اوپر آ جائے کہ نمبر 1 چینل یہ قرار پایا تھا اس کمپٹیشن کے اندر. وہ چیز اچھی ہوگی نا. پھر فائن بھی کریں کہ جو غلط خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں, واحیاتی کی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں, نیوز چینلز وغیرہ, ان کے اوپر بھی فائن ہونا چاہیے. تو یہ ایک ادارے میں جا کے آپ تمام, اگر 70 چینلز ہیں پاکستان میں, تو 70 چینلز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ. ایک آپ ہسپتال بنا کے آپ کہیں کہ یہ غریبوں کا علاج کریں وغیرہ, وہ اتنا پیسہ آپ کا لے گا, اتنا دماغ آپ کا وہ کھائے گا, اور گھوم پھر کے آپ صرف چند سینکڑوں چند ہزار لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. منسٹری آف ہیلتھ میں چلے جائیں گے تو مختلف ہاسپٹل میں جا کے چھاپے ماریں, دیکھیں ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ بہت سارا اسٹاف ایم ای رجسٹروں میں ہوتا ہے, حقیقت میں کوئی بھی نہیں وہاں پہ ہوتا, یا گورنمنٹ کی طرف سے دوائیاں چلے گئیں, وہ دوائیاں بیچ دی گئیں جا کے. یہ سارے کام کریں گے جا کے آپ سارے, تو کتنا خیر ہے. پولیس کے محکمے میں جاتے ہیں, اور پولیس کے اندر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے, یہ نہیں کہ لوور لیول سے 17 گریڈ پہ ڈائریکٹ جاتے ہیں,
تو اس کی وہاں پہ جا کے آپ اب پولیس کے اندر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنا خیر پہنچا سکتے ہیں، کتنا خیر پہنچا سکتے ہیں آپ. میں تو اس کو بھی غلط نہیں سمجھتا کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں، اور ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی، اینی پولیٹیکل پارٹی، چاہے آپ اس کے نہیں بھی فین، چاہے وہ آپ کوئی بھی اینی پولیٹیکل پارٹی، نام میں لیتا اینی پولیٹیکل پارٹی جس کے قائدین کا کوئی تعلق نہ بھی ہو اسلام سے، آپ وہ جوائن کریں. آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اقتدار کی سیٹ پہ پہنچ کے خیر کا کام کرنا ہے. وہ اپنی کرپشن کر رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی چیز ہو جائے، تو آپ اس کے ذریعے آپ خیر پہنچا سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں نا، وہ کسی ادارے کے وسائل نہیں ہو سکتے اتنے جتنا کنٹرول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اور گورنمنٹ کی ایک اچھی پالیسی کے سے بہت خیر پہنچ سکتا ہے، اور گورنمنٹ کی ایک بری پالیسی سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. نمبر 1 ٹارگیٹ یہ کر لیں آپ. اچھا، آپ لوگ فورسز کا کیوں نہیں سوچتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں جہاد کا جذبہ تک نہیں پیدا ہوا تو وہ ایک طرح کے نفاق پہ فوت ہوتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یہ جہاد پہلے ہوتا تھا ایک والنٹیئر قسم کا کام ہوتا تھا، اب جہاد کے لیے ادارے ہیں، آرمی جو اور آرمی سے ریلیٹڈ جتنے فورسز، رینجرز اور ایئر فورس اور نیوی اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں. اور دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک جنرل کیسا تھا تو بالکل آرمی کا رخ پرلی طرف تھا، ایک جنرل کیسا ہے تو آرمی کا بالکل رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے. پاکستان میں تو آرمی ویسے بھی بہت پاورفل چیز ہے. ایک آرمی کا بندہ جو ہے وہ آرمی میں آؤٹ سائڈ آرمی بہت خیر کے کام کر سکتا ہے. بالفرض میں بزنس مین ہوں، میرے پاس بزنس اپنا ہے، مجھے ایک غریب بندہ مل جاتا ہے باہر جس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا اور بہت زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ، میں اس کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں سوائے یہ کہ اس کو میں تھوڑے کہتا ہوں اچھا پیسے لے لو. لیکن بالفرض ہوا یہ تھا کہ اس کے کوئی قتل ہو گیا تھا اس کا، یا کوئی اور بندہ ایسا ہو گیا تھا اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا، میں تو خود تھوڑے سے پیسے دے سکتا ہوں اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آپ اگر انفلوئنس کی سیٹ کے اوپر ہیں، آپ نے فورسز جوائن کر لی ہیں، تو بیشک آپ کا جو آپ ہیں فورسز میں، لیکن آپ اپنے اس انفلوئنس کو یوز کر کے گورنمنٹ کسی بندے کو ہلا کے اس کو انصاف دلوا سکتے ہیں. آپ آرمی کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں؟ آرمی کا جو اصل فورس ہے اس کو تو آپ ایزیلی جوائن کر سکتے ہیں. ایف ایس سی کریں، اس کے بعد آرمی میں اپلائی کر دیں، آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ دیں، لانگ کورس کے اندر اپلائی کر دیں، بس سمپل. آپ ڈپینڈنگ آن یور ٹریک ریکارڈ آپ جنرل تک کے عہدے تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا بالفرض اگر آپ وہاں تک نہیں بھی پہنچے، آپ کرنل کے لیول تک ہی پہنچتے ہیں، بریگیڈیئر، لیکن آپ کے جو کورس میٹس ہوتے ہیں انہیں میں سے جنرل تک بھی پہنچتے ہیں نا، نیٹ ورک پی آر بہت بن جاتی ہے. بہت خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں، بہت خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی آلریڈی گریجویٹ ہو چکا ہے تو آفٹر گریجویشن بھی آرمی کے کورسز ہوتے ہیں، انڈکشن ہوتی ہے، شارٹ ٹرم کورس کے اندر 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ نے آئی ایس ایس بھی کلیئر کر لیا ہے، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ رینک کے اوپر آ جائیں گے. آپ وہ اور بات ہے، اس کے اندر جنرل تک پہنچنے کے چانسز، میں نے کہ میجر جنرل تک پہنچ سکتے ہیں کچھ کیسز میں، لیکن بالکل جنرل تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ سارے جو ہے نا یہ آپشنز اویلیبل ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان ایک ادارہ ہے جو بنا ہی اسلام کی خدمت کے لیے تھا. اب اس ادارے کے مختلف جو عہدے ہیں نا، وہ لوگ اپنے مشن کو بھولتے جا رہے ہیں، وہ ذاتیات میں لگ گئے ہیں لیکن وہ ادارہ ابھی بھی قائم ہے. آپ نے اس ادارے کو سنبھالنا ہے. ابھی ہم اس ایک محدود سوچ میں ایک ادارے کی بات کر رہے تھے نا، آپ سمجھیں پورا پاکستان ہی ایک ادارہ ہے. اور جو میں نے آپ کو لیکچر جو دیا تھا قائد اعظم سے ریلیٹڈ وغیرہ، اس میں کوئی میں نے نہیں خیال کہ وہ سارے کو اگر آپ ریفرنسز کو دیکھیں، ساری چیزیں میں نے کتاب کے نمبر کے پیج تک کوٹ کیے ہوئے تھے. اس کے بعد کوئی ابہام رہ جانا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا. تو یہ اصل راستے ہیں کرنے والے، یہ کام ہے. اگر آپ لوگ اس رخ کو اٹھا لیں یہ والا، تو یہ کرنے والے کام ہیں. اس وقت پاکستان کو، ہم لوگوں کو اسکالرز سے زیادہ ہمیں کام کرنے والے لوگ چاہیے، کام کرنے والے لوگ چاہیے ہمیں. اسکالرز بہت آئے ہیں، آپ پچھلے 100 سال میں اسکالرز کتنے آئے ہیں، انہوں نے کتنا خیر پہنچایا، اور ایک لیڈر نے کتنا خیر پہنچایا، کتنا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. یہ راستے ہیں، ٹریکس ہیں یہ کرنے والے. اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے. میری امت کا فتنہ، کمزوری مال ہے. کہ آپ کو ایک ویژن دے دیا، یہ کر لیں وہ کر لیں اس طرح کر لیں، آپ نے ایک جذبہ سوچا، آپ نے کہا میں یہ کر لوں گا وغیرہ،
آپ لوگ یہاں سے گریجویٹ ہو کے گھر گئے، اپنے اپنے گھر گئے، آپ کے پیرنٹس نے یا ہو سکتا ہے آپ کے ماموں چاچا کسی نے ایک نے نا کوئی جاب کی اپرچونیٹی آپ کے لیے سوچی بھی ہو، وہ پریشرائز کر کے یا آپ کہیں یار میں بجائے کہ وہ ٹریک کروں پھر وہ کروں، پتہ نہیں آگے مستقبل بن سکتا ہے میں کچھ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، بہتر ہے میں یہ کر لیتا ہوں. یا آپ نے ایک ٹریک حاصل کرنا شروع کیا، آپ کو ایک ایسی اپرچونیٹی ملی کہ باہر جانے کا موقع مل رہا ہے آپ کو، اور کہ اتنے پیسے وہاں پہ ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ نے وہ چھوڑ دیا. وہ لوگ لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، لوگ بک بھی جاتے ہیں، اور لوگ اپنا ویژن بھی چھوڑ دیتے ہیں پیسے کی خاطر. میں آپ کے آگے صرف وہ بات کر رہا ہوں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ 1 سال کے کورس کے اندر آپ کا کافی تزکیہ نفس ہوا ہوگا. تو ویژن جو ہے نا، جو جذبات اور وغیرہ وہ چیزیں، کیوں آپ بتائیں پولیٹیکل پارٹیز اور دینی ادارے تمام لوگ یہ کیوں، ہر کوئی نوجوان کی کیوں بات کرتا ہے، نوجوان ہمارا مستقبل ہے، نوجوان یہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس کے آگے نا یہ سارا میں لیکچر رکھوں یا کوئی اور بھی کوئی اچھا اسکالر آ کے جتنا مرضی موٹیویشن لیکچر دے نا، وہ چینج نہیں ہوں گے. جو کر رہے ہیں وہ وہی کرتے رہیں گے. وہ ان کے اندر ان کی سوچ ضرور آ جائے گی، وہ کسی اور کے لیے ضرور سوچیں گے، وہ اپنے لیے نہیں سوچیں گے. وہ چیز آپ لوگ یا جو بھی نوجوان ہوتا ہے وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں. یہ ایج بھی ہمت کی ہوتی ہے، یہ ایج جذبات کی بھی ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ جذبات چاہیے ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا شعر کے بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ وہ والی بات ہے کہ بے خبر والی جو چیز ہے نا، کہ سارے وہ جو ifs and buts ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے، وہ بندہ اس کو چھوڑ کے وہ کام کرتا ہے. جو کار ریسنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، جو ریس لگانے والے ہوتے ہیں وہ بوڑھے بوڑھے لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ 50 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کو ریسنگ کا. وہ آپ دیکھیں ہمیشہ ینگ لوگ ہوں گے، 20 20 30 ان کے اندر ہوں گے. حالانکہ گاڑی کے اندر آپ کی یہ تو نہیں کہ زیادہ بازو کا زیادہ زور ہے، کس چیز کا زور ہے، اس کے اندر زیادہ انسان بے خوفی کے ساتھ کرتا ہے. بڑی ایج کے اندر جا کے نا جب فیملی بھی ہوتی ہیں اور وہ ڈپینڈنسیز وغیرہ، تو انسان وہ کمزوریاں بنتی جاتی ہیں، انسان تھوڑا ویک ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. جو لوگ ابھی آہستہ سے کر کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا، آہستہ سے کر کے تیسرے گیئر کے اندر ہائی وے کے اوپر بھی، وہ اپنی زبانی کے اندر کیا پتا ویلنگ کرتے ہوں، لیکن اب وہ بہت محتاط ہو گئے ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں. یہ جو ایج ہے نا آپ لوگوں کی، یہ ایج ہے جذبات والی بھی ایج. اس کے اندر جذبات چاہیے، واقعی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا جذباتی ہو کہ کوئی فیصلہ بھی کریں، جذباتی ہو کہ آپ ایک قدم اٹھا لیں کہ میں نے کر لیا، بس میں نے یہ کرنا تھا، میں نے یہ کر لیا. یہ چیز جہاں تک بات ہے رزق کی، تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا ہمیں. مرنے سے پہلے جو میرے نصیب میں رزق ہے نا، وہ میں کنزیوم کر لوں گا. ہاں یہ چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں کہ آپ نے ایک جاب کی، اس میں ایک دم سے شروع میں بونس کہاں سے کہاں چھلانگیں لگتی جا رہی ہیں، اور ایک جاب میں آپ کو تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کے وہ زیادہ بینیفٹ دے دے آپ کو. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ جو لوگ نہیں کام کرنا چاہتے کہتے ہیں سرکاری نوکری ٹھیک ہے، نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، تنخواہ بھی ملتی رہتی ہے، پینشن بھی ملتی رہے گی. اب انسان کیا سوچ کے پلاننگ کرتا ہے، سوچا کیا کہ اس کا مطلب ہے میں 60 سال سے آگے زندہ رہوں گا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پلان کیا ہو آپ کے لیے. لیکن یہ مائنڈ میں رکھیں کہ چاہے میں اس کی محنت کروں اس کی محنت کروں، مجھے اینڈ میں رزق مجھے مل جائے گا، رزق میں کما لوں گا. جو میں نے کنزیوم کرنا تھا وہ میں کر لوں گا، اور جو ایکسیس میں تھا وہ ویسے بھی کسی اور کو مل جائے گا، وراثت میں کسی اور کے پاس چلا جائے گا. جو میرے نصیب میں تھا وہ میں کنزیوم کر کے جاؤں گا. ریشیوز فرق ہو سکتی ہیں، کبھی تھکنس ہے، کبھی بہت پتلا پتلا کام چل رہا ہے، لیکن یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا ہے ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر لو تو میں زمین کو تمہارے آگے، دنیا کو تمہارے آگے بچھا دوں گا، پیش کر دوں گا تمہارے آگے، دنیا حقیر ہو کے تمہارے سامنے آ جائے گی. اور اگر تم نے مجھے چھوڑ کے دنیا کے پیچھے تم لگ گئے تو تمہارے سارے کام میں بکھیر کے رکھ دوں گا، کھیر کے رکھ دوں گا میں. جہاں سورۃ طٰہٰ کے اندر نہیں کر فرمایا ہوا کہ وہ شخص قیامت والے دن اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں کیوں اندھا ہوں، وَإِنِّي كُنتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے میرے دین کے اوپر اور اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی تھی، تو دنیا میں تمہاری معیشت میں نے ٹائٹ کر دی اور آخرت میں تمہیں اندھا اٹھایا. حدیث کے الفاظ کے، حدیث قدسی کے مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اگر تم میرے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو گے تو دنیا تمہارے آگے حاضر کر دوں گا، اور اگر تم دنیا کے پیچھے لگے تو میں بکھیرتا جاؤں گا، تمہارے کام تم سے سمٹنے میں نہیں آئیں گے. میں آپ کو اس کی آسان اگزامپل کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ بالفرض
آپ رات کو روڈ کے اوپر جس طرح اگر ہیں، ایک سائڈ سے اگر گاڑی کی ہیڈ لائٹ اگر آن کی جائے یا روشنی کے کوئی لائن ہے، جس طرف روشنی ہوگی اس کی پرلی طرف آپ کا سایہ ہوگا نا، ٹھیک ہے. اگر سایہ آپ کی دنیا ہے اور وہ روشنی اگر دین ہے، آپ اگر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، یعنی کہ سائے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، سایہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا. جتنا آپ بھاگیں گے نا وہ سایہ اور دور جاتا جائے گا آپ سے. لیکن اگر آپ دین کی طرف دوڑیں، دنیا خود بخود پیچھے فالو کرے گی آپ کا، سایہ پیچھے چلتا آئے گا آپ کے، جہاں آپ جائیں گے وہ آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اس کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کوئی بڑا قدم اٹھائیں اور آپ کو یہ خوف ہو کہ پتہ نہیں یہ میں کر سکوں گا کہ نہیں، میرے لیے یہ ممکن ہوگا کہ نہیں، میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، میرے اندر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ جو آیت دین لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ قدم اٹھائیں بس ایک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آپ بس اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، اللہ آپ کو سب سکھا دے گا. جو صلاحیت نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا آپ کے اندر، جہاں اس نے یہ پیدا کیا ہے انسان، وہاں پہ وہ اس انسان کے اندر اور بھی چیزیں پیدا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس سب چیز کا علم ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. آپ صرف تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا کر دے گا. ان لائنز کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک کیریئر اور اسلام، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ ایسی کمپنیز کے لیے جاب کریں کہ آپ کا 9 to 5 وہاں لگا ہو اور کبھی آپ ویکینڈ میں درس پہ آگے کچھ ہو گئے، آپ ایسی لائن پک کریں کہ آپ کا 9 to 5 بھی دین ہے، آپ کا ویکینڈ بھی دین ہے، اور آپ کی فیوچر پلاننگ اور سیونگ کے اندر بھی دین کا کام شامل ہے. اور مل کے کام کریں. جس طرح آرگنائزیشن آپ کو ہائر کرتی ہے ایک خاص مقصد کے لیے تھا، اب یہ نہیں کہ ہر کوئی انڈیویجول کام کر رہا ہو، ایک نے ایک کام سنبھالا ہوا، ایک نے ایک کام سنبھالا ہوا، اس لیے مل کے کام کریں. ضروری نہیں کہ ایک ادارہ بنائیں، فارمل ادارہ ہو اور وہ کریں. آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہو نا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ایکسپیرینسز، ایک دوسرے کو اپنے پاس بلائیں، انفلوئنس کریں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے ہمت ملتی ہے، ایک دوسرے سے حوصلہ ملتا ہے. وے دیر از اے ول دیر از اے وے، جہاں کرنے کا ارادہ ہو وہاں پہ راستے مل جاتے ہیں. ایک بہت اچھی کوٹیشن مجھے ملی تھی، وہ کیا تھی، if you want to you will find a way, if you don't want to you will find an excuse. کرنا چاہیں گے راستہ مل جائے گا، نہیں کرنا چاہیں گے بہانہ مل جائے گا آپ کو. تو یہ چیزیں نا، یہ اس کی پاسبلٹیز اور امپاسبلٹیز جو ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. ہم کوئی ایسے گئے گزرے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا تھا. تو ہمارے اندر کریٹیوٹی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کریٹیو ہے نا تو ہم بھی کریٹیو ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام کر سکتا ہے نا، قدیر ہے، ہمارے پاس بھی قدرت ہے، ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. صلاحیت پہچاننے کی بات ہے. اب جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، وہ کیا کی تھی نا کہ اتنے فتنے والے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اتنے مشکل دور کے اندر، اور آزمائشیاں اور سب کچھ ہے وغیرہ. سورہ بقرہ کی جو لاسٹ آیت جس کو خزانہ کہا ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت، اور لاسٹ اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خزانوں میں سے ہے، عرش کے خزانوں میں سے، اور جو کہ دنیا میں بھی نہیں ملا تھا، معراج کے موقع پہ ملا تھا. دوسری آیت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کیا ترجمہ ہے اس کا، وسعت سے زیادہ نہیں دیں گے. تو کیا سمجھائیں گے آپ نے اپنے گھر میں کسی کو سمجھانا ہے، کیا سمجھائیں گے آپ اسے؟ اللہ تعالیٰ کسی برداشت سے زیادہ اس کو نہیں آزماتا. کوئی تکلیف نہیں آئے گی جس کی آپ کے اندر سکت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ ہے اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ. اس کو پازیٹیو ایسپیکٹ میں دیکھیں. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے دور میں پیدا کیا ہے، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا کہ جہاں کی اکانومی کے برے حالات ہیں، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے ملک میں پیدا کیا جہاں پہ سیفٹی اور سیکورٹی کے کافی مسئلے ہوتے ہیں، مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ملک کے اندر پیدا کیا ہے جہاں پہ امید بھی ہے، اسلام کی خدمت کا بھی ہے، لیکن یہاں پہ کرپٹ لوگ بھی ہیں، وہ ان تمام مشکلات سے لڑنے کی طاقت بھی پھر میرے اندر ہے. یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہوا اس کا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس میں ڈالا ہے نا، تو اس سارے سے نکلنے کی طاقت بھی میرے اندر ہے. اگر ظاہر نہیں ہے تو پھر پوٹینشیل ہے. ایکسپلور کرنے کی بات ہے. اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے تو بہت صلاحیتیں نکلیں گی، بہت صلاحیتیں نکلیں گی.
میں ذاتی طور پہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں، رسک رے والا نہیں، انگلش والا RIS کے، رسک لینے کے لیے میں تیار ہوں کہ میں ایک، جیسا میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ میں ایک کو ایجوکیشن میں جا کے پڑھاؤں بجائے یہ کہ میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاؤں. مجھے آپشن دیا جائے نا اگر کہ میں اسلامک یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس پڑھانا چاہوں یا کوئی XYZ یونیورسٹی ہے پاکستان کی، بے شک اچھی ہے یا بہت بری ہے، لیکن وہ کو ایجوکیشن اور وہاں پہ اسلام کا کہیں نزدیک سے پھڑک بھی نہیں گیا اسلام، آئی ول پریفر دی ادر. میں اسلامک یونیورسٹی کو نہیں پریفر کروں گا، کیونکہ میں پازیٹیو سینس میں بات کر رہا ہوں. میں زیادہ اس ماحول میں جا کے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں اور میں زیادہ برائی وہاں جا کے روک سکتا ہوں. ٹھیک ہے، نقصان کیا ہوگا؟ آپ کہیں جی وہاں پہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، وہاں پہ یہ مکس ماحول ہے، وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ وہ ہوگا، اس طرح کر کے میں وہ تمام چیزیں رسک لے لوں گا. میرا اللہ کے بارے میں تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گریٹر گڈ دیکھے گا کہ میں اچیو کیا کرنے جا رہا ہوں. اسلامک یونیورسٹی میں آلریڈی ایک وہ اس ماحول کے اندر آئے ہوئے ہیں. اگر ہم نے میدان چھوڑ دیا نا، میڈیا کے اندر کوئی نیک متقی لوگ تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ مسئلہ آیا کب ہے؟ جب ہم نے میدان خالی چھوڑا ہوا ہے. میدان جب خالی نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپرومائز کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے. میرا یہ تصور ہے اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ کلاسیکلی کسی اسکالر سے پوچھیں گے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو یہ کہیں گے کہ برائی سے دور ہو جاؤ. وہ مین دنیا برائی کی ہوگی، وہ چانسز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈوب جائیں گے اس کے اندر. لیکن جو آپ کو میں سورہ بقرہ کی آیت بتا رہا ہوں نا کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے، اپنی خود ہی پہچانیں آپ. اقبال نے کہا ہے اپنی خود ہی پہچان او غافل انسان، اپنی خود ہی پہچانیں آپ کہ میرے اندر وہ ہے. یعنی کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ان فطروں میں لگ جاؤں گا اور مجھے یہ چیزیں اٹریکٹ کرے گی اور مجھے پیسہ، میں بک جاؤں گا پیسے کے آگے، یا کسی لڑکی کے فتنے میں آ جاؤں گا وغیرہ. میں ان چیزوں سے بہت بہتر ہوں. میں ویسا مسلمان ہوں کہ جیسا حضرت عمر بن خطاب تھے کہ وہ جس گلی سے جاتے تھے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. یہ چیزیں سوچیں آپ لوگ، پازیٹیو ایسپیکٹ میں سوچیں. نیگیٹو میں سوچیں گے وہ میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. وہ اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں جب مانگتے ہیں صبح شام کی، ہر طرح کی حفاظت کی دعا، تو کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ نے قبول بھی کر لیا، تو یقین سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتنے سے بچائے گا. جب ہر نماز کے دوران ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ زندگی موت کے فتنے سے بچائے اور دجال کے فتنے سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے نا. پھر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.